تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان بڑا کمزور ہے، نہ دنیا کی تکلیف سہ سکتا ہے نہ آخرت کی سہ سکتا ہے۔ آخرت تو ہے ہی بڑی زبردست، چاہے عذاب کے اعتبار سے ہو یا رحمت کے اعتبار سے ہو۔ ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ان بطش ربك لشدید۔ کتنی آیات ہیں، رب کی پکڑ بڑی زبردست، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ہم تو یہ دنیا کی ماچس کی دیا سلائی برداشت نہیں کر سکتے، نہ تو ہم دنیا کے کسی دکھ سہنے کے قابل، نہ آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما کر ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہر زمانے میں دیا ہے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں اس کا پابند بھی کر دیتے، ہم اس کی نافرمانی کر ہی نہ سکتے۔ کوئی فرشتہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انسان بنا کر بھی ایسا پابند فرما دیتا ہے، ایسا معصوم اور پاک فرما دیتا ہے، ان سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتے تھے، تو بتایا بھی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہوں تو تم سب کو ہدایت دے دوں۔ سارے فرشتوں کو ہدایت دی، چلو ان میں نفس کوئی نہیں، تمام انبیاء کو ہدایت دی۔ ولی کو ولی بننے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، عالم بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، متقی بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ نبی بننے کے لیے محنت کوئی نہیں، ایک آدمی محنت کرتے 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 پہلے وہ صالحین کے درجے پر آیا، پھر وہ متقین کے درجے پر آیا، پھر وہ مقربین کے درجے پر آیا، اور اب وہ نبی بن گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یشتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے، آگ لینے جا رہے ہیں، آگے اچانک آواز آتی ہے انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، تم پاک جگہ پہ آ چکے ہو، جوتے اتار دو، میں تمہیں منتخب کر چکا ہوں، نبی بنا چکا ہوں، خواب و خیال میں بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ ہدایت ایسی کامل دیتا ہے، تم سے نافرمانی نہیں ہوتی ذرا برابر بھی۔ تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، ہم سب کو ہدایت دے دیتا، اور بتایا بھی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ مختلف آیات ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، بتا دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اختیار دیا ہے، میری مانو تمہاری مرضی، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، شیطان کی مانو تمہاری مرضی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، طاقتیں دونوں اندر رکھ دی، دونوں راستے بتا دی۔ اور اللہ کی طرف چلے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے، اور شیطان کی طرف چلے تو ادھر کا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ راستے دونوں ہیں، انجام بھی بتائے ہیں۔ اما الذین شقوا ففی النار خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ اگر اپنی مان کے گزارو گے زندگی اور اپنی خواہشات پہ چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اور ناکاموں کے لیے، ناکام انسانوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، جس میں وہ چیخ بھی رہے ہوں گے، چہک بھی رہے ہوں گے، چلا بھی رہے ہوں گے، چیخنا چنگھاڑنا بھی ہوگا، اور وہ سال 10 سال 100 سال کا نہیں ہے، وہ ابد الآباد کا ہوگا، یہ انجام بھی بتا دیا۔ اور اللہ کی مان کے چلیں تو وہ بھی بتا دیا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اگر میری مان لو، فرمایا اگر میری مان لو تو اس میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی، ادھر کے عذاب ہمیشہ کے، دونوں طرف کے انجام اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر بتائیں۔ ہمارے لیے دنیا کے مسئلے بھی بڑے ہی مسئلے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ کچھ بھی نہیں، لیکن آخرت کو سوچ جوڑا ہے۔ مثلا ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن موت کا مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر موت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن قبر کا مسئلہ موت سے بھی بڑا شدید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما رأيت منظرا الا والقبر افظع اشد فظعا،
میں نے جتنے بھی میں ہولناک منظر دیکھے ہیں مجھے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں نظر آیا. پھر قبر کا مسئلہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر حشر کو دیکھا جائے تو قبر بھی کچھ نہیں ہے. کون سا دن ہے وہ؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے. خشعت الاصوات، آوازیں بند ہوں. عنت الوجوہ، چہرے جھک جائیں. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹا بھائی بہن دوست احباب سب بھاگ جائیں، بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی اپنی مصیبت میں پریشان ہو، گرفتار ہو. یوں آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا کسی کو. ینظرون من طرف خفی، کنکھیوں سے دیکھیں گے، یوں دیکھیں گے، یوں دیکھیں گے. ایسا آنکھ اٹھانے والا پورے میدان حشر میں کوئی نہ ہوگا. ناکسو رؤوسہم، چہرے جھکے ہوئے. تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے. اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فهي يومئذ واهیہ والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جس دن وہ دن آئے گا، آسمان پھٹ گیا، فرشتے آ گئے، عرش سروں پر اٹھانے والے 8 ہیں. یہ تو اوپر کا حال ہے. تمہارا کیا حال ہے؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، آج تم چھپ نہیں سکتے. یقول الانسان یومئذ این المفر، بھاگ بھی نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ان تدع مثقلۃ الی حملها، کوئی کہے بھی سے نا بھائی آ جاؤ تھوڑا سا میرا بوجھ ہلکا کر دو. لا يحمل منها شيء، آج کوئی نہیں اٹھا سکتا کسی کا بوجھ. ماں نہیں انکار کر دے گی. سب سے محبت کرنے والی تو ماں ہوتی ہے، انکار کر دے. بیوی ہوتی ہے، انکار کر دے. نہیں نہیں، اپنے آپ خود بوجھ اٹھاؤ. ابھی ہمارے اعتبار سے ہیں. ترنا کا سکارا، بے ہوشی کا عالم. وما هم بسکارا، بے ہوش نہیں ہے. ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہے جو بڑا زبردست ہے، بڑا خوفناک ہے. یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے نکل رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. کئی چہرے ایسے ہیں خاشعہ، عاملہ، ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، ویران، تھکے، پریشان، جلے ہوئے چہرے. ایک یہ منظر آ رہا ہے. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، جیسے ان کے اوپر کالی رات کی تاریکی جیسے ہوتی ہے، اس کالی رات سے زیادہ تاریک چہرے ہیں، اس سے بھی زیادہ سیاہ چہرے ہیں، کچھ اس طرح پر ہیں. کئیوں کے چیخ و پکار ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھا دیا. اس کا عکس بھی ہے. ناعمہ لسعیہا راضیہ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، روشن، خوشحال، مسکراتے، ہنستے. ایسے بھی چہرے ہوں گے، خوبصورت چہرے، چمکتے دمکتے چہرے، اپنی محنت پر راضی چہرے، اللہ کے پسندیدہ چہرے. وہاں کالا چہرہ نہ ہو، روشن چہرہ ہو، یہ اس سے زیادہ بڑی ضرورت ہے. کہ 50,000 سال ہیں. انہم یرونہ بعیدا، کہتے ہیں بڑی دور ہے. ونراہ قریبا، میں کہتا ہوں بڑا قریب ہے. اور دن کون سا ہے؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. پھر اس کا مسئلہ قبر سے بھی زیادہ شدید ہے. پھر حشر سے زیادہ مسئلہ سخت ہے پل صراط کا، کہ پل صراط سے پار گزر جائیں. 3,000 سال کا سفر ہے. 1000 سال، 3,000 سال کا وہ. اور وہ ہے مسلمانوں کے لیے، کافر نہیں پل صراط پہ آئیں گے. کافروں کے لیے کیا ہے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جب کفر پہ مر گیا تو پل صراط پہ کوئی آزمائش نہیں اس کی، کہ چلو سیدھا دروازہ دوزخ کا کھولو اور اس میں ڈالو. فتحت ابوابها، وہ آئیں گے عمیاً صماً بکما، اندھے گونگے بہرے ہو کر، نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ بول سکیں. اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائے گا. نسوق المجرمین الی جہنم غردا، یہ پیاس سے زبان نکلی ہوگی اور پیاسے میدان حشر سے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. ان کو پل صراط سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا بھی ڈال دو. ڈال دیا. پل صراط مسلمانوں کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے. پل صراط مسلمان کے لیے اور منافق کے لیے ہے. یہ آئیں گے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں. اچھا چلو گزرو، پتہ چلتا ہے تمہارا ایمان کیسا ہے. اب یہاں اس سے بھی زیادہ شدید منظر ہے. بعض ایسے عالی شان ایمان والے ہوں گے کہ جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو نیچے دوزخ کی آگ پکار اٹھے گی، جز جز فقط اطفأ لوک نورک لہبی. ارے بھائی آگ پکار اٹھے گی، جز جز فقط اطفأ لوک نورک لہبی. ارے بھائی جلدی گزر جا،
تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ بعض ایسے بھی گزرنے والے ہوں گے اور بعض ایسے گزرنے والے ہوں گے کہ جن کے دونوں طرف سے آریاں ان کے اندر میں گھس جائیں گی، اور جیسے آریاں نہیں چلتی ایسے گوشت کو کاٹتی ہیں اور قیمہ بن جاتا ہے، ایسے وہ آریاں ان کے اندر آر پار چلتے چلتے ان کی ہڈی، جسم، گوشت، پوست سب ٹکا بوٹی قیمہ کر کے نیچے پھینک دیں گے۔ نیچے جا کے پھر جوڑ کے صحیح معنوں میں انسان اوپر قیمہ بنایا گیا، نیچے ٹھیک کر کے اٹھا دیا گیا۔ پھر جہنم کا منظر اس سے بھی زیادہ شدید ہے، جہنم کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ جس کو دیکھ کر جبرائیل بھی روئے، میکائیل بھی روئے، اسرافیل بھی روئے۔ میکائیل علیہ السلام جب سے دوزخ بنی ہے، میکائیل علیہ السلام کا رونا بند نہیں ہوتا، روتے ہی رہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا جبرائیل سے کہ یہ میکائیل ہر وقت کیوں روتے رہتے ہیں؟ عرض کی جب سے دوزخ بنی ہے، ما جب تک خلقت النار، جب سے اللہ نے دوزخ بنائی ہے میکائیل علیہ السلام کا رونا کبھی بند نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ دوزخ فرشتوں کے لیے نہیں، اللہ نے کہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، انسان اور جنات سے اس کو بھرنا ہے، فرشتوں سے نہیں۔ لیکن چونکہ وہ دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت، کی بریائی، جبروت، بادشاہی، غنی، سمد، کسی کی پرواہ نہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں جو چاہے کر کے دکھائے، فعال لما یرید، ہم نے تو دیکھا ہوا نہیں، ہم تو مطمئن ہیں۔ وہ منظر اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ جہاں انگاروں پہ لٹا دیا جائے، لہم من جہنم میہاد، یہاں نرم نرم گدے، گرمی آئی تو اے سی چلے، سردی آئی تو ہیٹر چلے، یہاں کیا ہوا؟ یہاں لہم من جہنم میہاد ہیں، قائم کے لیے آگ کی چارپائیاں لاؤ، پھر اس پر بستر، من فوقہم غواش، آگ کی چادروں کا بستر، کمرے نارن احاط بہم سرادقہا، کمرے بھی آگ کی چادروں کے ہوں گے، آگ کی چادریں اتنی موٹی ہوگی، آگ کی ایسے دیواریں ہوگی جس کے کمرے، مسیریاں، چارپائیاں اور بستر سارے آگ کے ہیں۔ یسقا من ماء صدید، پانی ہے پیپ کا کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی، زخمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا پیپ، غسلین، جس کو جمع کر کے کھولایا جائے گا، پینے کو دیا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، نہ پی سکے نہ چھوڑ سکے، پیاس کی شدت ایسی کہ سمندر پی جائے پیاس نہ بجھے، اور پینے کو دیا جائے تو ایسا کھولتا ہوا کہ وہ قریب کریں تو ساری کھال کو جلا دے۔ تو اب یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ ہمارے چھوٹے یہاں بھائی اور یہ میٹھا پانی نہیں مل رہا، کڑوا تو مل رہا ہے، ٹھنڈا نہیں مل رہا، چلو گرم تو مل رہا ہے، ہمارے پاس گھر ہی کوئی نہیں، کوئی جھونپڑا تو ہے، ہمارے پاس بجلی کوئی نہیں تو لالٹین تو ہے، یہاں کیا ہوگا؟ جہاں ساری ضروریات باقی ہیں اور ضروریات کو پورا کرنے کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، مسائل موجود ہیں، مسائل کا حل کوئی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور چیخنا ہے، چلانا ہے، چنگارنا ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو بھی گالی گلوچ ہے، یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، یہ اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، میں تیری وجہ سے گمراہ ہوا، اس پہ لعنت ڈالے، اس پہ لعنت ڈالے، پھر آپس میں فیصلہ نہیں ہوگا تو اللہ سے کہیں گے ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین، اے اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمارے حوالے کر، ہم آج انہیں اپنے پیروں تلے روند ڈالیں، مسل ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی مسلے جاؤ گے، وہ بھی مسلے جائیں گے، تم وہ سب برابر ہو، اب صبر کرو یا روز ہو، برابر ہو گیا۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب رو یا صبر کرو، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ تو یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، پرسانے حال نہیں، اور عذاب ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا، کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اول تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، ایک روایت میں آتا ہے اگر دوزخ کی آگ سے کسی کو نکال لیا جائے اور 1,00,000 انسانوں کے وسط میں بٹھا دیا جائے اور ویسے سانس لے تو اس کے سانس کی حرارت سے 1,00,000 آدمی جل جائے گا۔ یوں سانس لے تو اس کے اندر میں جو آگ بھری ہوئی ہے وہ سانس میں یوں جب پھیلے گی 1,00,000 انسان اس سے جل جائیں گے، اور دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی، سو جائے گا۔ تو اب میرے بھائیو، ہماری عقل بھی تھوڑی، سمجھ بھی تھوڑی، دیکھنا بھی تھوڑا، سوچنا بھی تھوڑا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے عقل کو معیار بنایا ہے اور آج کی ضرورت کو معیار بنایا ہے۔ یہ جو حکومتیں ہیں وہ آج کا منصوبہ نہیں بناتی، وہ 10-10 سال کے منصوبے بنا کر پھر کام کرتے ہیں، 20-20 سال کے منصوبے بنا کر پھر کام کرتے ہیں۔ مسلمان آج کو نہیں سوچتا، آج سے لے کر حشر تک کی زندگی کو سامنے رکھ کر پھر اپنی ترتیب قائم کرتا ہے کہ آگے بھی ایک زندگی ہے، اس کے نفع نقصان سے بھی بچوں، یہاں کے نفع نقصان سے بھی بچوں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کبھی اچھوں کو بھی مشقت میں ڈال دیتا ہے، کبھی بروں کو بھی مشقت میں ڈال دیتا ہے، کبھی اچھوں کو بھی نواز دیتا ہے، کبھی بروں کو بھی نواز دیتا ہے۔ اس کا آنا کوئی معیار نہیں، جانا کوئی معیار نہیں، دین پہ چل رہا ہے، اللہ کی مان رہا ہے، کبھی آئے گی کبھی جائے گی دنیا، کبھی کام بنیں گے کبھی بگڑیں گے۔ دیکھو نا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبوب کون ہوگا اللہ تعالیٰ کو؟ ان سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ لیکن 2 پتھر ان کے پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں، خواہشات نہیں، ضروریات قربان ہوئی ہیں، ضروریات، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں پیٹ پر، کھانے کو کچھ نہیں ہے،
ایک گھر میں پوچھا کچھ ملے گا، کہا جی کچھ نہیں. دوسرے گھر میں پیغام بھیجا کچھ کھانے کا، کہا جی کچھ نہیں. تیسرے گھر میں پوچھوایا کچھ نہیں. پانچویں گھر میں کچھ نہیں. چھٹے گھر میں کوئی نہیں. ساتویں میں کوئی نہیں. آٹھویں میں کوئی نہیں. 9 گھر تھے، ایک گھر میں ایک لقمہ نہیں ملا کھانے کو. اور بھوک اتنی شدید تھی کہ اس پر بھی نہیں رہ سکے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا، بیٹی تیرے پاس کچھ مل جائے گا، بھوک بڑی لگی ہے. کہا یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں. تو اللہ آپ سے ناراض تو ہے نہیں؟ کوئی ناراض ہے؟ ناراض نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ حضرت حسین سے ناراض ہیں؟ ناراض تو نہیں ہیں، راضی ہیں کہ اللہ کا نظام ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت میں تمہیں ایسے ہی ڈال دوں گا، ایسے چلے جاؤ گے جنت میں، تم آزمائے نہیں جاؤ گے جیسے میں نے پہلوں کو آزمایا. مشقت مصیبتوں کی پھٹیوں میں وہ ڈالے گئے، آزمائش کے بادل ان پر بھی آئے، گھٹائیں ان پر بھی چھائیں. وہ لگے رہے اللہ تیری مدد کب آئے گی. میں نے بھی کہہ دیا جمے رہو میری مدد آ رہی ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. تمہارا کیا خیال ہے کہ کلمے کا بول تمہیں ایسے ہی مل گیا ہے؟ آزماؤں گا کہ میرے کلمے کے پکے یا نفس و شیطان کے پکے. اور میں نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزماؤں گا، اور میں کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ نکھار کے دکھا دوں گا کہ میرے نہیں، یہ شیطان کے ہیں. تو میرے بھائیو، مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے. جو میں نے شروع عرض کیا تھا کہ ہم تو دنیا کے بھی کچے ہیں. اے اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. دونوں ہی جہان بنانے کی محنت ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب یہ نہیں کہ حکومت نے حالات بگاڑ دیے، یا تاجروں نے مہنگائی کر دی، یا زمینداروں نے مہنگائی کر دی، یا انہوں نے غلہ روک لیا، یا انہوں نے چیزیں اسٹور کر لی. یہ مسئلہ نہیں ہے. فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر ظہور ہوتا ہے. اسباب اس کے لیے اللہ استعمال فرماتا ہے. اسباب انسانوں کی شکل میں، فضاؤں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، سورج چاند ستاروں کی حرکت کی شکل میں، کبھی براہ راست بھی ہوتا ہے. لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھائی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ فیصلہ اللہ کرے گا. ہمارے حالات بگڑ جائیں، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اوپر سے عزت کا فیصلہ ہو تو ہر چیز میں سے عزت نکلتی ہے. اوپر سے ذلت کا فیصلہ ہو، ہر چیز میں سے ذلت نکلتی ہے. اوپر سے حفاظت کا فیصلہ ہو تو موت کے اسباب سے حفاظت نکلتی ہے. اوپر سے ہلاکت کا فیصلہ ہو تو آئینی دیواروں میں بھی شگاف پڑ جاتے ہیں. فیصلے اوپر کے چلتے ہیں، نیچے ظاہر ہوتے ہیں. وہ فیصلہ کریں کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اگر مصیبت میں ڈال دوں فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی تمہاری مصیبت ٹال نہیں سکتا. وہیں یرید غضب ہے، اور اگر میں تمہیں نفع دینا چاہوں فلا راد لفضلہ، پھر میرے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر دعا ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو دے اسے کوئی نہیں روک سکتا. ولا معطی لما منعت، جس کا تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ مسلمانوں کو ٹکرا دو، ان کے خون کو سستا کر دو، تب اس کو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر حفاظت نہیں کر سکتی. اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کہ ان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دو، ان کے پسینے کو بھی قیمتی بنا دو، تو فرشتوں کے پہرے قائم ہو جائیں گے اور سارا نظام ان کے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا. سارے نظام ان کے لیے چلیں گے. ہوائیں ان کے حساب سے، پانی ان کے حساب سے، زمین ان کے حساب سے، فضا ان کے حساب سے حرکت میں آئے گی. ہر اس زمین آسمان کی چکی کی گردش اس طرح چلے گی کہ جس کا ہر چکر مسلمانوں کی زندگی بناتا چلا جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ بگاڑ کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی چکی الٹی چلتی ہے، اور اس کا ہر چکر ہماری تدبیروں کو توڑتا ہوا ہمیں ذلت کی پستیوں میں دھکیلتا چلا جاتا ہے. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. کسی بھی حکومت کے ہاتھ میں، نہ تاجروں کے ہاتھ میں ہے، نہ زمینداروں میں. میں نے کہا یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں. فیصلہ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے اندھادھند تو نہیں ہے. اچھا بھائی اندھادھند فیصلہ ہو گیا نہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک مربوط نظام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اعمال کے گرد گھومتا ہے. وہ اعمال کے گرد گھومتا ہے. اگر عمل بگڑ جائیں گے نہیں تو سارے غوث قطب ابدال حکومت میں آ جائیں، وہ اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے. جب ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے بغداد پر، باقی خلفاء 35 گزرے ہیں اور 550 کو 525 برس کے قریب ان کی حکومت ہے. 35واں خلیفہ جو تھا صفات سے شروع ہو کر آخری خلیفہ مستنصر باللہ جو تھا وہ 35واں خلیفہ جو تھا صفات سے شروع ہو کر آخری خلیفہ مستنصر باللہ جو تھا وہ مسلسل روزے رکھنے والا
اور رات کی تہجد پڑھنے والا تھا. قائم اللیل اور صائم النہار تھا. روزے رکھتا تھا تقریباً سارا سال اور رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا تھا. تہجد گزار بھی روزے دار بھی. اس کا تقویٰ اللہ کے عذاب کو بغداد پر آنے سے روک نہیں سکا کہ عام جو حالات تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پر ہو چکے تھے. جب چنگیز خان نے حملہ کیا ہے علاؤدین خوارزم پر تو چنگیز خان کو امید نہیں تھی کہ میں اس مہم سے واپس لوٹ سکوں گا. تو اس نے وصیت لکھی, اپنی قبر کی جگہ متعین کی, اپنی موت کے بعد میرا بیٹا عہدائی یہ میرا نائب ہوگا اور میں مر جاؤں تو اس درخت کے نیچے مجھے دفن کیا جائے گا. یہ سب کچھ اس نے تیار کیا ہے اور 2 لاکھ کی فوج لے کر وہ مسلمانوں کی طرف بڑھا ہے اور اس نے قراقرم کا پہاڑی سلسلہ پار کیا ہے 2 لاکھ فوجیوں کے ساتھ, جس کو اس کے بعد آج تک دنیا کا کوئی فاتح اس کو پار نہیں کر سکا. اور اس اتنی مشقت اور کٹھن سفر میں اس کا ایک سپاہی نہ گرا نہ مرا نہ بیمار ہوا. اوپر کا نظام مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے. علاؤدین خوارزم کے پاس 4 لاکھ ریزرو فوج تھی, ریزرو فوج, اور اتنی وہ مہیا کر سکتا تھا. 4 لاکھ ہر وقت اس کے لیے تیار. وہ 2 لاکھ کی فوج لے کے آ رہا ہے, یہ 4 لاکھ ہیں. وہ تھکی ہوئی ہے, یہ تازہ دم ہے. وہ پرائے دیش میں ہیں, یہ اپنے دیش میں ہیں. ان کو کسی کی نصرت حاصل نہیں, ان کو اپنے عوام کی تائید بھی حاصل ہے, علاقے کی تائید بھی حاصل ہے. یہ ان سے دگنے ہیں. ساری مادی اسباب کی قوت مسلمانوں کی دگنی ہے, زیادہ ہے, لیکن عمل بگڑ چکا ہے. اوپر والے کا فیصلہ خلاف ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آندھی کی طرح اٹھایا ہے اور خون کے دریا بہہ گئے. بامیان میں چنگیز خان کا پوتا قتل ہو گیا, چغتائی کا بیٹا, 3 نمبر کا بیٹا ہے چنگیز خان کا چغتائی, اس کا بیٹا قتل ہو گیا بامیان کی فتح. جب شہر فتح ہوا تو اس نے کہا کوئی سانس لینے والا زندہ نہ چھوڑا جائے. پہلے دستور تھا نوجوان لڑکے لڑکیوں کو الگ کر لیتے تھے, ان کو غلام بناتے تھے, بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے. لیکن بامیان شہر میں بچہ بچی جوان بوڑھا مرد عورت کسی کو نہ چھوڑا, یہاں تک کہ جب انسان سارے ختم ہو گئے تو کتے بلے بھی سارے قتل کر دو. کتوں کو بلوں کو سب کو ذبح کر دیا گیا. کیا آسمان والے کا فیصلہ خلاف ہو چکا ہے. اب اسلحہ زیادہ ہے, فوج زیادہ ہے, طاقت زیادہ ہے, لیکن فیصلہ اللہ خلاف کر چکے ہیں. وہ تھوڑے ہو کر غالب ہو رہے ہیں, یہ زیادہ ہو کر مغلوب ہو رہے ہیں. آج تو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس لیے ہمارا مسئلہ نہیں حل ہو. نہیں, اس سے بھی 10 گنا طاقت اللہ دے دے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ فیصلہ کرے گا تو حل ہوگا نا. اب اللہ ہی نہ فیصلہ کرے. اللہ پاک کا جو فیصلہ ہے وہ اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے, چیزوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, اسباب کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. اگر قوم عاد پر جو اللہ نے ہوا چھوڑی, ان کے پاس ان کی معیشت, ہماری تو معیشت کمزور ہو گئی. قوم عاد کی معیشت تو کمزور نہیں ہے, قوم سمود کی معیشت تو کمزور نہیں ہے. ان پر فرشتے کی چیخ آئی, مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. یہ اللہ نے وجہ بتائی. دیکھو آج ان کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں, اوندھے پڑے ہیں, ان کے کلیجے پھٹے پڑے ہیں. کیوں؟ ظالم تھے, نافرمان تھے. فرعون کو کیوں پکڑا؟ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فرعون اس کے لشکروں کو سمندر میں ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. یہ ظالم بن گئے تھے, سرکش ہو گئے تھے. سرکشی کا اللہ نے ایک دن میں ایسے توڑ دیا. قوم سبا کے ذمہ دار بڑے متکبر ہو گئے. 13 نبی آئے, سب کو ٹھکرا دیا, کسی کی نہیں مانی. ایک رات میں اللہ نے ہلاک کیا. وہی پانی جو ان کو سیراب کرتا تھا, وہی پانی طوفان بن کے گھوما, سرخ پانی پیدا ہوا, سارے ملک یمن میں پھیل گیا. یمن میں جانا ہوا, ساری مٹی اس کی سرخ ہوئی پڑی ہے. یہ وہ یمن تھا کہ جہاں ایک بالشت ٹکڑا بھی خالی نہیں تھا. سبزی سبزہ باغات جنتان عن یمین و شمال, پورے ملک میں باغات کے 2 رویا سلسلے چلتے تھے. یا وہ یمن ہے تو بیچاروں کی روٹی نہیں پوری ہوتی. کیا ہوا؟ اللہ کے نافرمان ہوئے. آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم نافرمان ہیں. یہ آسمان کیا تھا. اچھا, ایک قوم اللہ نے ہمیں اسی دوران میں اس کی کہانی بھی سنا دی ہے, وہ قوم یونس ہے. یونس علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آیا. انہوں نے دیکھا بھائی ہم مارے ہیں تو ایک دم بوڑھے بچے مرد عورت گھروں سے نکل آئے. بوڑھے الگ ہو گئے, مرد الگ ہو گئے, عورتیں الگ ہو گئیں, بچے الگ ہو گئے. سب سجدے میں گر پڑے اور رونا شروع کیا, اللہ معاف کر دے. آیا عذاب اٹھ گیا. تو اللہ نے ان کو مہلت دے دی. قوم شاید ساری دنیا کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی. وہ ریٹ نکالا کرتے تھے, وہ چیزوں کے بھاؤ بڑھاتے گھٹاتے تھے. اللہ نے 3 عذاب بھیجے ان کی بددیانتی پر. ایک تو بادل آیا,
اور اس میں سے آگ کے انگارے برسے. دوسرا زمین میں زلزلہ آیا. فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ. تیسرا فرشتے کی چیخ آئی. أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. زلزلہ. أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ. چیخ. عذاب یوم الظلہ. بادل, انگاروں سے بھرا ہوا بادل. 3 عذاب آئے اور تجارتی منڈیاں اللہ نے. اس کے بعد آج تک مدین آباد نہ ہو سکا. قوم لوط خواہشات کا شکار ہوگی. جیسے آج خواہشات کی غلامی. پتہ ہی نہیں میرا اللہ کیا چاہتا ہے, حضور کیا چاہتے ہیں, آخرت کے کیا تقاضے ہیں, اللہ کے کیا تقاضے ہیں, اللہ کی کیا منشا ہے, حضور کی کیا منشا ہے. خواہشات ایمان بنی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ میں لگام پکڑائی ہوئی ہے. جدھر کو چلتے ہیں چلاتی ہیں, ادھر کو ہم چلتے ہیں. قوم لوط بھی ایک ایسی گزری ہے جس نے خواہشات میں اپنے آپ کو ڈبویا. اللہ نے سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پہ برسایا ہے. اتنا عذاب کسی قوم پہ نہیں آیا جتنا لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا. جعلنا عالیہا سافلہا, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر کیا. فطمسنا اعینہم, آنکھوں کو دفا دیا, چہروں کو مسخ کر دیا. پھر پتھروں کا عذاب. ممطرنا علیہا مطرا سجیل منضود مسممۃ عند ربک. ایسے پتھر کہ جن کی نوکیں تھی, نوکیں, اور ایسے پتھر جن پر نام لکھے تھے کہ یہ فلاں کے سر پہ, یہ فلاں کے سر پہ, یہ فلاں کے سر پہ. نام متعین کر کے پتھر مارے, پتھر مارے, چہرے مسخ, آنکھیں دسائیں, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر, اور قیامت تک کے لیے عذاب پانی میں مبتلا کر دیا. اللہ پاک نے خواہش کا انجام بتایا کہ بابر بحش کوش کے عالم دوبارہ میں اس کا انجام ہی ہوتا ہے. چلو جو مرضی کرو, آگے دیکھا جائے گا, ایسی بات نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. آنکھوں سے, دل سے, کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا, کیا دیکھا, اور دل میں کس کی محبت تعلق کو لے کر دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو میرے بھائیو, اب اللہ حل کرے مسئلہ تو حل ہوگا, اللہ نہ کرے تو کچھ کروا نہیں سکتا. اللہ پاک کے ہاتھ سے فیصلہ کروانے کا راستہ توبہ ہے. جیسے قوم یونس نے فیصلہ بدلوایا کہ سارے سجدے میں گرے, توبہ کی, آسمانی ہاتھ سے آسمان والا ہی اتارتا ہے, ہٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آل شکری آل زیادتی. جو میرے شکر گزار ہیں انہیں خوشخبری ہو کہ ان کے رزق کو بڑھاتا رہوں گا. وہ کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دو. آپ نے اس کو ایک کھجور دے دی. تو کہا سبحان اللہ, 2 جہان کے سربراہ نے مجھے کھجور دی, یہ کھجور قیامت تک میرے پاس رہے گی, میں اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا. آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پیغام بھجوایا کہ وہ جو 40 درہم پڑے وہ بھیجو میرے پاس. انہوں نے بھیجے, یہ تیرے شکر کے سلے میں 40 درہم اس کو وعدہ کی. اور وہ انتہائی مالدار ہو گئے بعد میں, یا تو ایک کھجور کا سوال, اور یا اس کے بعد وہ غنی لوگوں میں سے ہو گئے. یہ اللہ کا فرمان ہے اہل شکری اہل زیادتی. جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کے مال کو بڑھاتا رہتا ہوں. اہل کرامتی اہل طاعتی, جو عزت چاہتے ہیں وہ میرے فرما بردار بنے, کہ میرے جو فرما بردار ہیں عزت انہی کے لیے ہے. اہل کرامتی, یہ سارا اللہ اپنے دستور بتا رہے ہیں. میں نے کہا اللہ عزت کیسے دیتا ہے, ذلیل کیسے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دستور بتا رہے ہیں. اہل کرامتی اہل طاعتی, جو میری بارگاہ سے عزت کسے ملے گی, جو میرا فرما بردار ہے. ابھی تھوڑا ایک ایٹم بم بنانے سے ہمیں عزت مل جائے گی. آپ اندازہ فرمائیں, دنیا کی سب سے بڑی طاقت پیٹرول ہے, مسلمانوں کے پاس ہی تو ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت پیٹرول ہے, مسلمانوں کے پاس ہے. اللہ ہمارے ہی اسلحہ کو ہمارے خلاف استعمال فرما رہے ہیں. ہمیں اس سے عبرت نہیں آتی. ہمیں دے کر انہوں ہمیں دیا ہے اور ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے, کہ اس کا ارادہ ہمارے خلاف چلا ہوا ہے. تو کیا کہا, اہل طاعتی اہل کرامتی, جو میرے فرما بردار ہیں ان کو عزت ملے گی. اہل ذکری اہل مجالستی, جو مجھے یاد کریں گے میں ان کو یاد کروں گا, وہ میرے ہم نشین ہیں, میری محفل میں ہیں. بلکہ یہ اپنا آدم ان ذکرتو کا ذکرتا نہیں, میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں. ان نسیتنی ذکرتو, تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. تو من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے دل میں ذکرتہ فی نفسی, میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. من ذکرنی فی ملئ, جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے, جیسے اب ہم اللہ پاک کی بات کرتے ہیں, ذکرتہ فی ملئ افضل منہ, تو میں اس کا نام اس سے افضل مجمع میں لیتا ہوں جس مجمع میں وہ میرا نام لے رہا ہے. اور وہ عرش کے فرشتوں کا مجمع ہے. فرشتے تو دنیا میں بھی ہیں, ہر انسان کے ساتھ ہیں. صرف 9 فرشتے تو آنکھوں پر کھڑے ہیں کہ اس میں کوئی چیز نہ جائے, یہ خراب نہ ہو, یہ گندی نہ ہو, اور پھر بھی یہ غلط دیکھے تو کتنی بڑی ہلاکت ہے. 9 فرشتے حدیث پاک میں آتا ہے انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے ہیں, کہ یہ آنکھ. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کیا فرشتوں کو ہٹا دیا کہ ٹھوک دو کی اس کی آنکھوں میں کہ بے حیا دیکھتا ہے. کبھی ایسا کہ سارے اندھے ہو جاتے اگر کیل ٹھوکنے شروع ہو جاتے.
تو دنیا میں بھی فرشتے ہیں، سورج کے ساتھ ہیں، چاند کے ساتھ ہیں، سیاروں کے ساتھ ہیں، اب پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان تک، لیکن عرش کے فرشتے مقدس ترین فرشتے ہیں. تو اللہ عرش کے فرشتوں میں ہمارا اب اس وقت تذکرہ فرما رہے ہیں. اگلی بات، یہ تو 3 قسمیں بتا دی. شکر کرنے والے زیادہ لیں گے، اطاعت کرنے والے عزت پائیں گے، یاد کرنے والے میرے ہم نشین بن جائیں گے. اہل معصیتی، ابھی ہم لوگ آ گئے کہ جو میرے نافرمان ہیں. لا اپنے تو ہم رحمتی، مایوس ان کو بھی نہیں کرتا. یہ آخری جز ہمارے ساتھ ہے، جو میرے نافرمان مایوس انہیں بھی نہیں کرتا. ان تابو فانا حبیبہم، وہ توبہ کرنے میں ان کا حبیب ہوں. قوم یونس برس کی نافرمان ہے، ایک سجدے سے سب کچھ معاف کروا لیا. انا حبیبہم. بارش رک گئی بنی اسرائیل میں، قحط پڑ گیا، بڑے پریشان. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، بارش رک گئی ہے، دعا فرمائیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، صلاۃ استسقاء پڑھی، دعا مانگی ہے اللہ بارش فرما. تو سورج کی گرمی اور بڑھ گئی، ہوا اور گرم ہو گئی. یا اللہ کیا بات ہے، کیا ناراضگی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تم میں ہے، ما زال یبارزنی منذ 40 عاما، 40 سال ہو گئے اس کو میری نافرمانی کرتے ہوئے، میں نے اس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی ہے. اسے کہو کہ باہر آئے، اسے کہو کہ باہر آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی جو 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے وہ باہر آئے، اس کی نحوست سے سارے برباد ہو رہے ہیں. ایک کی نافرمانی کلیم اللہ کی دعا کو بھی روک لے. تو جب گھر گھر میں نافرمانی ہو، جب گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں، تو اللہ کی نصرت کہاں اترے؟ آپ سوچنا، اللہ کا نظام ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور اللہ نے اسباب کی خود رعایت کی ہے. انتہائی متقی پرہیزگار محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو، مبلغ بھی ہو، وہ سردیوں میں جا کے کپاس کاشت کرنی شروع کر دے، پھر دعائیں مانگے اللہ پھل لگا دے، پھل لگا دے. اس نے اللہ کی سنت کو توڑا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تہریا ہو، ساری گندگیوں سے لکھا ہوا ہو، وہ جون میں جا کر کپاس کی کاشت کرے، کوئی دعا نہ مانگے، اللہ اس کے ایک ایک دانے کو نکال دے گا. اس نے اللہ کے قانون کی رعایت کی ہے. اللہ کا قانون ہے، اس کی رعایت کرنی پڑے گی. گناہ ہوں گے تو مدد نہیں آئے گی. تو اب اس آدمی نے ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں نکلا، ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں نکلا، مجمع بہت بڑا، اور دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اگر میں باہر آؤں تو اپنے آپ کو ذلیل کروں. ولو مکثت فمنع المطر، اگر میں کھڑا رہوں تو میری وجہ سے بارش رک جائے. سب کی مصیبت، سب پر مصیبت. اس نے اپنی سر کو نیچے جھکایا اور دل میں، زبان کو بھی نہیں، دل میں آ رہا، دل میں کہا اے اللہ عصیتک 40 سنة فامهلتنی، اے اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو نے مجھے مہلت دی. فجئتک تائبا فاقبلنی، اے اللہ اب مجھے رسوا نہ کر، میں توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ کو قبول کر لے. فمستتم کلامہ، ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ ایک دم گھٹا اٹھی اور بادل اور بارش چھم چھم. موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ کوئی باہر تو آیا نہیں، بارش کس وجہ سے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی. کیوں؟ کب سے توبہ کریں. ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کریں میں ان کا دوست ہوں. اے اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مجھے دکھا تو صحیح کون ہے، بتا تو صحیح کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا نافرمان تھا تو میں نے اس کی پردہ دری نہیں کی، اب جب توبہ کر لی اب کیسے اس کی پردہ دری کروں؟ جب میں نے نافرمانی میں اس کو رسوا نہیں کیا تو جب تائب ہو چکا ہے اب میں سے کیسے رسوا کروں؟ میں نہیں کروں گا. اللہ اکبر. ایسے رحیم و کریم ذات سے واسطہ ہے. اب ادھر تو ہم جاتے نہیں، حکومتوں سے کہتے ہیں حالات ٹھیک کرو، پولیس سے کہتے ہیں امن قائم کرو، فوجوں سے کہتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرو. یہ تو خود مردہ لاشیں ہیں، یہ کیا کریں گے بیچارے؟ مردہ مردے کی کیا مدد کرے گا بھائی؟ کوئی زندہ ہی مردے کی مدد کرے گا؟ سب کو فنا ایک کو بقا ہے، لا فنا صرف اللہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی. اے لوگو تم سب میرے فقیر ہو، کسی اور کے فقیر نہیں ہو، میرے فقیر ہو. ہم اللہ کے فقیر بن جائیں سارے مسئلے حل ہو جائیں. اگر اللہ کے فقیر نہیں بنے ساری مصیبتیں آتی رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کر لو میں تمہارا حبیب ہوں. سارے مسئلے ایک آن میں ٹھیک، جیسے قوم یونس پہ ہوا. ان لم یتوبوا، اور توبہ نہ کرو، فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں،
ہوں، معالج ہوں، ابتلیہم بالمصائب، میں تم پر مصیبتیں ڈالوں گا، لأطہرہم من المائب، تاکہ تمہارے گناہوں کو صاف کروں۔ اگر ویسے اللہ ڈھیل دے دے نا، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ ڈھیل دے دے، وہ بغیر توبہ کے مر گیا، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو سارے گناہ قبر میں لے گیا۔ مسلمان مر رہا ہے، اس کو پیاس لگی، اس نے سراہی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے سراہی کو توڑ دیا، پانی بہ گیا، پیاسا مر گیا۔ اسی وقت میں اسی بستی میں کافر مر رہا ہے، اگر میں نے مچھلی کھانی ہے، فلاں مچھلی کھانی ہے، وہ مچھلی اس دریا میں نہیں ہے، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اس نے سمندر سے مچھلی کو اٹھایا، دریا میں پھینکا، پھر جال میں ڈلوایا، پھر بازار میں لائے، پھر اس کے گھر پہنچوائی، پکوا کر اس کے منہ میں پہنچی، کھلائی، کھا چکا تو مر گیا۔ تو کیا فرشتہ کہنے لگا یا اللہ اس کو پیاسا مارا، اس کو کھلا کے مارا، کہ اس کا ایک گناہ باقی تھا، اس کو پیاسا مار کے دھو دیا، اس کی ایک نیکی باقی تھی، مچھلی کھلا کے صاف کر دیا، آخرت میں اب کچھ نہیں اس کے لیے سوائے جہنم کی۔ تو بھائی توبہ نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو توبہ کر لیں کہ دوست توبہ نہ کریں پھر طبیب ہوں، ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کروں گا تاکہ ان کے گناہوں کو صاف کروں۔ تو اگر توبہ پہ آ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ آسمانی آفت آسمان والا ہی ڈال سکتا ہے۔ خلیفہ مہدی عباسی گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط آ گیا، اس نے بڑا زور لگایا، خزانے کھول دیے، غلے تقسیم کیے، اور اتنے بڑے قحط کو کیسے دور کریں؟ نہر تو تھی نہیں، ڈیم تو تھے نہیں، بارش تھی آبپاشی کا ذریعہ، زراعت کا ذریعہ، تو تھک گیا، ایک رات کو لیٹا ہوا تو اپنے نوکر اس کو دوبارہ خادم کا کچھ کہانی سناؤ، میرا دل بڑا غمگین ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ، اپنا بیٹا لے کے آئی شیر کے پاس، کہا کہ بادشاہ جنگل کے بادشاہ آپ ہیں یا آپ کے پاس امانت چھوڑ کے جاتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو، تو اس نے بچے کو کندھوں پہ اٹھا لیا، لومڑی چلی گئی، کچھ عرصہ گزرا، اس کو لیے پھرتا رہا، ایک دن اوقاف کی نظر پڑی، اوپر سے آیا، جھپٹا مارا، اٹھا کے لے گیا۔ اب شیر اوقاف سے کیا لڑتا؟ کچھ دنوں بعد لومڑی واپس آئی، بچے کا مطالبہ کیا، اس نے کہا تو اوقاف لے گیا، کہ میں تو آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، امانت دے کر گئی تھی۔ اس نے کہا بات یہ ہے اگر جنگل کی آفت ہوتی تو اس سے لڑتا، وہ تو آسمان کی آفت تھی، میں اس سے کیا مقابلہ کرتا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، اگر یہ قحط زمین کی آفت ہوتی تو آپ اس کا مقابلہ کرتے، یہ تو آسمان کی آفت ہے، آسمان والے کو منا لو تو دور ہو جائے گی، آسمان والا نہ مانے تو پھر مسئلہ مشکل ہے۔ اسی وقت اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کے جو رونا شروع کیا، ادھر اس کے آنسوں نے زمین کو تر کیا، ادھر اللہ پاک نے پوری زمین کو بارش سے تر کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اس کا مسئلہ تو بڑا آسان ہے کہ ہم دین پہ آئیں، دین پہ آئیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا، روپے پیسے میں نہیں، بنگلوں میں نہیں، کوٹھیوں میں نہیں، کاروں میں نہیں۔ اسلام ان چیزوں کا نام نہیں، اسلام ان چیزوں میں جسم کے استعمال کا نام ہے۔ انسان اسلامی ذات سے جسم سے متعلق ہیں، جسم اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جائے تو زندگی بنتی چلی جائے گی، شعبے بنتے چلے جائیں گے۔ اگر جسم کا استعمال غلط ہے تو سارے شعبے بگڑتے چلے جائیں گے۔ اب اللہ کی طرف رجوع ہی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے، اور اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں ہے تو اس سے بھی زیادہ کتنی دین کی محنتیں ہوئی ہیں اور کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، کتنے لاکھوں انسان آج کے دور میں، اس صدی میں لاکھوں انسان، ایک پاکستان کرنے میں کتنے لاکھوں انسان ذبح ہوئے، اور انہوں نے اخلاص سے قربانی دی، اخلاص کے ساتھ اپنی جانوں کو پیش کیا، لیکن بات نہیں آگے بڑھی کہ اصل سبب ہے توبہ، وہ نہیں پایا جا رہا۔ کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہ سے ہوتے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اور کبیرہ گناہ سے روکنا وہ اندر کی محنت سے ہو سکتا ہے، باہر کی محنت سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ نے فرمایا حقوق الوالدین اکبر الکبائر میں سے ہے، جھوٹ بولنا اکبر الکبائر میں سے ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب میری زبان سچ بولے، کون سی حکومت مجھے سچ بولنے پہ مجبور کرے گی؟ ماں تو گھر میں بیٹھی ہے نا، گھر میں کون پہرا دے گا کہ ماں کی اطاعت کرو؟ کون پہرا دے گا اس بات؟ اور میمون ابن مہران رحمۃ اللہ وہ ماں کے سامنے لیٹ جاتے اور کہتے ماں اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو، کہ تیرے پاؤں کی مٹی بھی میرے لیے جنت ہے۔ بہت سارا دین تو گھر سے متعلق ہے، بہت سارا دین اندر سے متعلق ہے، بہت سارا دین بازاروں سے متعلق ہے، بہت سارا دین حکومت سے متعلق ہے، بہت سارا دین زراعت سے متعلق ہے، بہت سارا دین تو گھر سے متعلق ہے، بہت سارا دین اندر سے متعلق ہے،
بہت سارا دین بازاروں سے متعلق ہے، بہت سارا دین حکومت سے متعلق ہے، بہت سارا دین زراعت سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، سیاست سے متعلق ہے. دین کے تو کتنے شعبے. اب تمام شعبے زندہ ہوں گے دین پر آئیں گے تو اسلام آئے گا، تمام شعبے زندہ نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں آئے گا. اب شعبوں کو الگ الگ زندہ کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے. ان شعبوں میں ایک چیز یکساں ہے، ایک چیز متفق علیہ ہے کہ ان شعبوں میں انسان استعمال ہو رہا ہے نا. ہسپتال میں انسان استعمال ہو رہا ہے، زراعت میں انسان کا استعمال ہے، تجارت میں انسان کا استعمال ہے، حکومت میں انسان کا استعمال ہے، ممبر پر انسان کا استعمال ہے، مسجد میں انسان کا استعمال ہے، بازاروں میں فیکٹریوں میں انسان کا استعمال ہے، گھروں میں انسان کا استعمال ہے. اگر انسان ٹھیک ہو جائے تو یہ شعبے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اگر انسان بگڑ جائے تو یہ شعبے بگڑے ہوئے رہیں گے. اب انسان کو بنانے کی محنت ہے، حکومت کی محنت سے انسان نہیں بنتا. بھائی حکومت نافذ کر دے کہ آج کے بعد سب سچ بولیں گے، اس سے نہیں سچ آئے گا. آج کے بعد کوئی غلط نہ دیکھے، کوئی کسی کی عزت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، اس سے نہیں آنکھ ٹھیک دیکھے. آج کے بعد کوئی گانا نہ سنے، اس سے نہیں موسیقی بند ہوگی. کہاں سے محنت کی ابتدا کریں؟ وجود ٹھیک ہونا چاہیے نا. اگر وجود ٹھیک نہیں ہے تو اسلام نہیں آ سکتا، اور وہ تربیت سے آتا ہے. تربیت کے بغیر اسلام نہیں آتا. جیسے کسی کو پڑھانا ہو تو اس کی تربیت ہے نا، پہلی سے لے کر ایم اے تک 16 سال کا انتظار ہے. ہاں اللہ کا قانون ہے تربیت، اور تربیت اور ترتیب اور تدریج یہ اللہ کا زبردست قانون ہے. 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ایک پل میں بھی بنا سکتا تھا، 6 دن لگائے. اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آخرت کے 6 دن، دنیا کے 6 دن نہیں، آخرت کے 6 دن، یعنی 6000 سال. آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. 6000 سال میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا. اللہ ایک سیکنڈ میں بنا سکتا تھا، ایک پل میں بنا سکتا تھا. ترتیب بھی ہے، تدریج بھی ہے، آہستہ آہستہ ہے، ترتیب کے ساتھ. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. یہ سب اکٹھا تھا، میں نے اس کو پھاڑا، آہستہ 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 زمین آسمان کا نقشہ قائم کیا. یہی ترتیب انسانی تربیت میں بھی داخل ہے. پہلی جماعت کے بچے کو کوئی آدمی توقع نہیں رکھ سکتا کہ اس کو امتحان تو دلا دو، شاید ایم اے کی ڈگری حاصل کر بھی لے. ناممکن. آج آم کا پودا لگایا، کل جا کے دیکھ رہا ہے شاید کہیں سے پھل آ ہی جائے. اللہ کا نظام ہے، آج لگاؤ آج ہی پھل دے دے. جنت میں ایسا ہی ہے. وہاں اللہ پاک نے اور نظام چلایا، اور نظام چلایا. یہاں ترتیب بھی ہے، تدریج بھی ہے، تربیت بھی ہے. اس کے بغیر یہ 40 سال سے بگڑا ہوا معاشرہ ہے. اس کو اعلان کر دیا جائے سارے متقی ہو جاؤ، اس سے متقی تھوڑے ہوں گے. ایک آدمی نے 40 سال سے اپنی آنکھ کا استعمال غلط کیا ہے، وہ کیسے اپنی آنکھ کے استعمال کو ایک دن میں کیسے ٹھیک کر لے گا؟ ایک آدمی کی ساری زندگی گانے بجانے میں گزری ہے، وہ ایک دن میں کیسے سارے آلات کو توڑے گا؟ ہم پہلی کے بچے سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ میٹرک کا امتحان دے لے. تو ممکن ہے پرائمری کا دے لے، میٹرک کا، ایم اے کا، ناممکنات میں سے ہے نا. استعداد نہیں. 40 سال سے غلط زندگی گزارنے والے سے توقع رکھنا کہ نہیں حکم آیا کہ نماز میں بات نہ کرو. نہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، بات چیت بھی کر لیتے، سلام کا جواب بھی دے لیتے تھے، ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے تھے. ایسا حکم آیا بھائی ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، قوموا للہ قانتین، بالکل متوجہ ہو کے کھڑا ہوا کرو. پھر حکم آیا کیا بات مت کرو، جواب مت دو. حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں ہجرت حبشہ سے، حضور نماز پڑھنے کا، السلام علیکم یا رسول اللہ کے سلام کیا، نماز پڑھ کے سلام کیا. کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز آگے جا چکی ہے. ایک دم نماز کی یہ شکل نہیں قائم کی. جیسے ہم بچے کو نماز پر کھڑا کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر ماشاء اللہ بڑی اچھی نماز پڑھی. پھر آہستہ 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 اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں کھیلنا بھی نہیں، ادھر بھی نہیں دیکھنا، بات بھی نہیں کرنی، ہنسنا بھی نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ خود اس پہ آتا ہے. تو حضور نے جواب نہیں دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، میں نے کہا بس میں تو ہلاک ہو گیا، میرا کوئی گناہ حضور تک پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم دے دیا ہوگا کہ یہ مردود ہے، اس لیے مجھے حضور نے جواب نہیں دیا. کہ اسی غم میں، پریشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. کہا عبداللہ نماز میں بات کرنا منع کر دیا گیا ہے. تو یہ کوئی چھمنتر تھوڑا ہی ہے کہ تربیت کے بغیر سارے کے سارے جنید بغدادی بن جائیں گے. دیکھو مشین تھوڑا یا واشنگ مشین ہے، ادھر سے گندا کپڑا ڈالا اور ادھر سے صاف نکل گیا، ادھر سے بدماش کو ڈالا اور ادھر سے جنید بغدادی نکل گیا. ایسے تھوڑی ہو سکتا. تربیت ہے.
کہاں سے ابتدا کرنی ہے اس کا حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو بنانے کی ابتدا کہاں سے ہوگی. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ دل ہے. تو دل کو بنایا جائے، دل پر محنت. دل ٹھیک ہو جائے گا آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، دل ٹھیک ہو جائے گا کان ٹھیک ہو جائیں گے، دل ٹھیک ہوگا ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے، دل ٹھیک ہوگا شرمگاہ ٹھیک ہو جائے گی، دل ٹھیک ہوں گے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے، دل ٹھیک ہوگا تو گھر ٹھیک ہو جائے گا، دکان ٹھیک ہو جائے گی، زمین ٹھیک ہو جائے گی، حکومت ٹھیک ہو جائے گی، سیاست ٹھیک ہو جائے گی، قانون ٹھیک ہو جائے گا اگر دل ٹھیک ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تعمل ابصار، اے میرے نبی یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، ولکن تعمل قلوب، یہ آنکھوں دل کے اندھے ہیں، التی فی الصدور، جو ان کے اندر میں چھپا ہوا دل ہے وہ اندھا ہے، وہاں روشنی کوئی نہیں. تو میرے بھائیو دل کو روشن کرنا ذاتی محنت سے ہے. یہ ایسی جگہ اللہ نے چراغ رکھا ہے کہ جہاں جلانے کے لیے باہر سے کوئی آ کر اس کو جلا نہیں سکتا، مجھے خود ہی اپنے دل کی شمع کو جلانا پڑتا. ایک ہے اللہ کا قانون، وہ الگ ہے. اللہ نے نبیوں کو ایک دن میں نبی بنا دیا، ایک آن میں نبی وہ نہیں. اللہ کا جو دستور ہے، بنی اسرائیل کو گھر بٹھا کے کھانا کھلایا، 40 سال کھانا کھلایا، کوئی کاروبار نہیں، نوکری نہیں، زراعت نہیں، تجارت نہیں، 40 سال 6 لاکھ پکے پکائے پرندے، میٹھا پانی، اور پھر بڑی لاڈلی بنی اسرائیل قوم. ان کا ہمارا کچھ میٹھا کھانے کو بھی جی چاہتا ہے، صرف گوشت کا ہم نہیں راضی رہ سکتے. فانزلنا علیکم المن، اچھا چلو بھائی اب میٹھا بھی بھیج. تو گول گول مٹھائی ریت پہ آ جاتی تھی، اٹھا کے صاف کر کے کھا لیتے. لیکن آپ کو یوں کہے کہ بنی اسرائیل کو 40 سال کھلایا تھا، میں بھی بیٹھا ہوں مجھے بھی اللہ کھلائے گا. اللہ کھلا تو سکتا ہے، ایسا عادتاً کرتا نہیں. کرنے پہ قدرت ہے، کرتا نہیں عادتاً. سنت ہے، دارالاسباب ہے دنیا، اسباب کی لائن اختیار کرتے ہوئے آؤ اللہ تک. اللہ پابند نہیں، ہمیں پابند بنایا ہے. اس لیے نہیں پابند بنایا کہ یہ نہیں ہوں گے تو تمہارے کھانے پینے کا سلسلہ کیسے چلے گا. یہ بھی شرک ہے کہ میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، نہ کماؤں تو کہاں سے کھاؤں گا، یہ بھی شرک ہے. اور میں کچھ نہیں کرتا اللہ کھلائے گا، یہ جہالت ہے. تو شرک کی شاخ ہے. صحیح سے بات سمجھنا، یہ شرک کے جراثیم ہیں. یہ شرک کے جراثیم ہیں کہ کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، نہیں کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا. پھر میرے اور ہندو کے یقین میں کیا فرق؟ وہ بھی کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے. اور یہ بھی جہالت ہے کہ اللہ کھلائے گا سب چھوڑ چھاڑ دو. وکان بین ذالک قواما، اس کے درمیان ہے اعتدال کا راستہ کہ دینے والا اللہ ہے، دکان امتحان ہے کہ حکم کے مطابق چلاتا ہوں یا خواہش کے مطابق چلاتا ہوں. دینے والا اللہ ہے، زمین امتحان ہے کہ زراعت اللہ کا امر سمجھ کے کرتا ہوں یا اور ذمہ داروں کی طرح اس میں حلال حرام کی قید کے بغیر کماتا ہوں. تجارت اللہ کا امر ہے، امر کی وجہ سے کماتا ہوں یا سود جھوٹ سب چلتا ہے، اس میں امتحان ہے. اللہ نے سبب بنائے امتحان کے لیے، مجبوری کے لیے نہیں کہ نہیں ہوگے تو کہاں سے آئے گا، ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں نا جنت میں کتنی عالی شان زندگی ہے، کتنی عالی شان زندگی ہے جنت میں. کاروبار تو وہاں ہونے چاہیے، یہاں تو مر گئے ختم. 10 سال کا منصوبہ ہے اور 10 سیکنڈ بھی مر گئے. 10 منزلہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اور خود 10 ہاتھ نیچے جانے کا وقت آ چکا ہے. جوڑوں پہ جوڑے خریدے جا رہے ہیں اور کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے. گھر کی لائٹیں ٹھیک کی جا رہی ہیں اور اندھیر کوٹری بنائی جا چکی ہے. کوئی کھانا پسند نہیں آ رہا اور خود قبر کے کیڑوں کی غذا بن چکا ہے. اس سر جھکتا نہیں ہے اور تکبر سے گردن اکڑی ہوئی ہے، اور یہی گردن اور یہی سر اور یہی ماتھا یہی آنکھیں کیڑوں کی غذا بننے والی ہیں. ربیع ابن حسین کو ان کی شہرت ہو گئی، بزرگی کی، تقوی کی، کچھ حاسد بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا بیڑا غرق کرو. ایک بازاری عورت کو تیار کیا کہ اس کو آمادہ کرو برائی پر. بڑی خوبصورت تھی، اس کے حسن کا چرچا. وہ آئی بڑی بن ٹھن کے سنور کے، دعوت دی. انہوں نے کہا بہن جس حسن پہ تجھے ناز ہے اسی کو تھوڑا سا سوچ کے جب تو قبر میں ہوگی تو اسی خوبصورت چہرے کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، اور یہ آنکھیں جس پر تجھے بڑا ناز ہے یہ ابل کے باہر تیرے چہرے پر آئی پڑی ہوں گی، اور تیرے جسم قبر کی غذا اور کیڑوں کی غذا بن چکا ہوگا. اس وقت کو یاد کر لے. ایک جھٹکا آیا اور زمین پہ گری بے ہوش ہوئی. پھر ایسی توبہ کی کہ اللہ پاک نے اپنے وقت کی نیک پاکیزہ عورتوں میں اس کو شمار فرمایا. یہ تو کوئی زندگی نہیں. چاروں طرف حوادث، موت، سڑکوں پہ موت، گھروں میں موت، اسپتالوں میں موت، بازاروں میں موت، کھیتوں میں موت. یہ تو کوئی زندگی نہیں. چاروں طرف حوادث، موت،
سڑکوں پہ موت، گھروں میں موت، اسپتالوں میں موت، بازاروں میں موت، کھیتوں میں موت کا راج۔ زندگی تو موت کے بعد ہے۔ یا 60 ہاتھ اونچا قد، اس کو کتنا کھانا چاہیے؟ تو 60 ہاتھ اونچا ہو، اور 7 ہاتھ چوڑا ہو، اس کو کتنا کھانا چاہیے؟ اور آدم علیہ السلام کے قد پر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہو، جوانی ہو، قوت ہو۔ اگر بھوک کی وجہ سے نہیں، خواہش کی وجہ سے کھاتے ہیں، پھر ایسا کھانا کہ جس کے پیچھے پخانا نہیں ہے، ایسا پینا کہ جس کے پیچھے پیشاب نہیں ہے، اور زندگی ایسی ہے جس میں غم نہیں، پریشانی نہیں، تھکاوٹ نہیں، نیند کوئی نہیں۔ جنت میں نیند بھی نہیں کہ نیند موت کے مشابہ ہے، موت گئی نیند گئی، نیند تھکاوٹ سے ہے، تھکاوٹ بھی گئی، غم بھی گیا، پریشانی بھی گئی، بڑھاپا بھی گیا۔ ایسی زندگی کتنی لمبی ہے، انتہا نہیں، ابد الآباد کی ہے۔ یہاں ضرورت ہے کھانے کی، کاروبار کی، کمانے کی، مانے تم بیٹھ جاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمنا کرو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دعویٰ کرو، جو چاہو گے، جو مانگو گے دے دیا جائے گا۔ ہر وقت من تحتہم الانہار، نیچے نہروں کے جال ہیں، اوپر درخت ہیں، ان کے سائے لمبے لمبے، پھل جھکے ہوئے، سامنے پرندے اڑتے ہوئے، ڈاروں کی ڈاریں پرندے اڑتے ہوئے، جی میں خواہش آنے کی دیر ہے سنو وہ سامنے، پھر پرندے آ کے میاں بیوی کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، ایک پرندہ کہہ رہا مجھے کھائیں، دوسرا کہہ رہا مجھے کھائیں، ایک مرغی پکانی ہو، کتنا لمبا تردد ہے، کہاں سے گاڑی چلتی ہے نا، گیا میاں مرغی لے کے آیا، صاف کروا کے آیا، پھر اس کو چھیلا گیا، کاٹا گیا، پھر کیا پیاز، کیا لہسن، کیا نمک، کیا مرچ، کبھی نمک زیادہ، کبھی مرچ زیادہ، کبھی نمک کم، کبھی مرچ کم، کبھی جل گئی، کبھی پانی زیادہ، کیا لمبے مسئلے ہیں۔ اور وہاں پرندے چاروں طرف سے میاں بیوی کو گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں، ایک کہتا ہے جی مجھے کھاؤ، دوسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ، تیسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ۔ یہاں گھر کی مرغی پکڑنی پڑے تو آگے 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 ہم پیچھے پیچھے، وہ قابو میں نہیں آتی، اور وہاں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھاؤ، مجھے کھاؤ، مجھے کھاؤ۔ ایک پرندہ کہتا ہے یا ولی اللہ انی رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل، اے اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل کے چشمے کا پانی پیا ہے۔ احد جانب المطبوخ والآخر مشوی، ایک طرف سے مجھے کھاؤ گے تو بھنا ہوا پاؤ گے، دوسری طرف سے کھاؤ گے تو پکا ہوا پاؤ گے۔ ان کو اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو چھوڑیں اور کس کو کھائیں۔ پھر کھانے والے کو بھی پتا ہے کہ اس کو فنا نہیں، اور جو کھایا جائے گا اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے فنا نہیں، ادھر میں کھایا گیا، ادھر میں پھر زندہ، ادھر کھایا گیا ادھر زندہ۔ اور پھر کھانے والے کو بھی پتا ہے کہ ہر لقمے کی لذت بڑھتی جا رہی، بھوک شدید تو لذت شدید، بھوک مٹی تو لذت مٹی۔ بدہضمی میں کون سا کھانا اچھا لگتا ہے؟ پیاس نہ لگی ہو تو کون سا شربت اچھا لگتا ہے؟ ارے آدمی اسی لیے تو مرتا کرتا ہے، کھانے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر کے لیے، لباس کے لیے، سواریوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ گنوا دی، بھائی اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، میرے پاس آ جب بہت بڑا ملک دوں گا، یہاں ایک حکومت ہے اور لینے والے ہزاروں ہیں، لہذا لڑائیاں ہو رہی، وہاں ہر ایک کو الگ الگ بادشاہی دے گا۔ جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ، اس کو اس جہان سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ، جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ اس جہان سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنے گا، اور جو سب سے عالی بادشاہ ہے اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ پاک کے علاوہ جانتا کوئی نہیں۔ نہ اللہ نے وہ جنت کسی کو دکھائی ہے، ختم علیہا، مہر لگا دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کسی کے لیے کھل نہیں سکتی، آپ کے دستے مبارک سے کھولی جائے گی۔ بڑی جنت بھی نہیں کھل سکتی، جو عام جنت ہے وہ بھی حضور کے بغیر نہیں کھل سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب کوئی نکال سکتا، نکل نہیں سکتے، موت نہیں، آ گئے، پہنچ گئے، بیٹھ گئے، اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا، اب زندہ رہو، لا تموتوا، اب موت کوئی نہیں۔ موت نہیں تو لمبی زندگی کے تصور سے بڑھاپے کا تصور لازمی چیز ہے نا، تو لہذا دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، نہیں نہیں، زندگی لمبی ہے، بڑھاپا کوئی نہیں ہے، ہمیشہ جوان رہو۔ جوانی کو کیا کرے اگر پیسہ ہی ہاتھ میں نہ ہو؟ جس بیچارے کو سارا دن روٹی کمانی اسے عیاشی کی کیا تجھے ہی، جس کے گھر میں دانے ہوتے ہیں وہی کودتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تیسرا اعلان کرے گا ان لکم تنعموا فلا تبأسوا ابدا، مزے کرو، ملک و مال تمہارا ہے، فقر فاقہ نہ آئے گا۔ اچھا مال ملک دولت ہو اور بیمار ہو تو پھر اس مال ملک کو کیا کرے؟ فوج سے کسی نے پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ کہ ایک ٹوسٹ کھا لوں، یہ میری خواہش ہے، میری زندگی کی خواہش۔ جس کو اپنی دولت کا خود پتا نہیں ہے، اگر میں ایک ٹوسٹ کھا لوں، یہ میری زندگی کی خواہش ہے، تو مال ہو اور صحت نہ تو اس کو کیا کرے گا؟ بیماری ہو تو اس کو کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ یہاں ضرور اچھی کے کاروبار ہوتے، وہاں تو کہتا بیٹھ جا، کھا پی موج کر، کوئی کام نہیں۔ یہ ساری نعمتیں دے دی، چلتی ہوئی نہریں، عینان تجریان، بیٹھے ہوئے چشمے، عینان نفاقتان،
फव्वारा मारते हुए चश्मे, ऐनन फिहा तुसम्मा सलसबीला, सलसबील के, कासिम मिन मईन, मईन के, ये सारे चश्मे, ये कौन मिन कासिम कान मिजाजुहा काफूरा, काफूरी चश्मे, और कान मिजाजुहा गंजबीला, गंजबील की आवेज़त के चश्मे, मिजाजुहुम मिन तस्नीम, तस्नीम का चश्मा, ऐनन यशरबु बिहल मुकर्रबून, जो खालिस तो दिया जाएगा जन्नतुल फिरदौस वालों को और बाकी जन्नतियों को उसमें मिला के दिया जाएगा। खालिस फिरदौस वालों को एक कतरा उंगली पे लगा के आसमान से नीचे कर दे, सारे जहान में उसकी खुशबू फैल जाएगी। ऐसा लफाज ने बना एक कतरे से। इन्हीं पर तो आदमी मरता है। सबसे अदना दर्जे को अल्लाह ताला 72 दीन अता फरमाएगा और सबसे आला दर्जे वाले को 25 लाख अता फरमाएगा। उसके सर में दर्द, यहाँ तो एक बीवी का खर्चा उठाते सर तो शायद हो जाता है, 25 लाख का खुद करना पड़ेगा तो क्या हाल होगा। अदना दर्जे का 72 है, आला दर्जे का 25 लाख है, लेकिन इसको एक दिन का भी टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के गैस का खजाना खुला हुआ है और देता जा रहा है और मिलता जा रहा है। अताअन गैर मजबूत, ऐसी अता है जो खत्म नहीं होगी। अजरुन गैर ममनून, ऐसा अजर है जो मिटेगा नहीं, कटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए है। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम का घर कोई नहीं था, जहाँ रात आई वहां गुजार ली। एक रात आज बारिश, फलस्तीन ठंडा मुल्क है, तो तलाश में निकले, किसी पनाह की तो मिली कोई ना। एक गार मिला, ढूंढ ढांढ के देखा तो उसमें शेर बैठा हुआ, कहने लगे वाह मेरे मौला, शेरों को ठिकाना दिया, इब्ने मरियम को ठिकाना ही कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, तो क्यों हम करता है, तेरी इस रात के बदले में जन्नत की 4000 हूरों से तेरी शादी करूंगा, 4000 और 1000 साल सारे जन्नत वालों को तेरा वलीमा खिलाऊंगा, 1000 साल। अच्छा ये वलीमा 1000 साल इस तरह नहीं है कि जन्नती हैं बहुत ज्यादा, लिहाजा भाई जगह थोड़ी है, एक टोली आई खा गई, दूसरी टोली आई खा गई, तीसरी टोली आई खा गई, खाते खाते 1000 साल में जाके कहीं वो सारी शिफ्टें पूरी हुई। ऐसा नहीं, मर्दों को एक तरफ, औरतों को एक तरफ, एक वक्त में, एक आन में, एक दस्तरखान पर अल्लाह बिठाकर अपने फरिश्तों के जरिए से, खुदाम और गिलमान के जरिए से कहेगा खा मेरे बंदे और बंदी, और पी, न तुझे खाने में कमी मिलेगी न पीने में कमी मिलेगी। जिसको पियो तो पीता चला जा, किसको खा तो खाता चला जा, हर लज्जत पूरी। हर वो ये जो थे ना तातारी, ये जब इनका पेट भर जाता था तो ये बदबख्त बाहर जाके उल्टी कर देते, सारा निकाल के फिर आके खाना शुरू कर देते। ये वहां नहीं है, खाते जाओ खाते जाओ, 1000 साल मुसलसल खाएं, न दांत जबड़ा थके, न जुबान कटे, न मैदा थके, न आंत घबराए, न जिस्म घबराए, और लज्जत है कि हर लुकमे पे बढ़ती चली जाए। ये अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा, यहाँ नहीं दिखा सकता। और 50 साल 60 साल की जिंदगी है, नहीं इम्तिहान है। फिर अल्लाह ईमान वाली औरत को, यहाँ हर औरत चाहती मैं खूबसूरत हो जाऊं, हर मर्द चाहता मैं खूबसूरत हो जाऊं, लेकिन अल्लाह हुस्न जन्नत में रखा है, जवानी जन्नत में रखी है। ईमान वाली औरत जन्नत की हूर से भी 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और कोई हसद नहीं, लड़ाई नहीं। यहाँ तो एक से दूसरी शादी हो तो मसले बन जाते हैं, और वहां कोई लड़ाई नहीं। एक हमारा साथी गया जमात में, उसने वक्त लगाया, उसके दिल में सुन्नत की अजमत है, उन्होंने कहा मैं दाढ़ी रखता हूँ। दाढ़ी रखने कह रहा था, क्या बीवी ने डंडा उठा लिया, मगर दाढ़ी नहीं रखने दूंगी। अब बड़ा परेशान, इधर ये ख्याल है कि साल में मर गया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, और इधर बीवी का झगड़ा। एक दिन उसको तरकीब सूझी, कहने लगा 2 बातों में सोच रहा हूँ क्या करूँ, कौन सी पहले करूँ, कौन सी बात करूँ। क्या सोचता हूँ, दाढ़ी पहले रखूँ या दूसरी शादी बात पहले करूँ। तो कहने की पहले दाढ़ी रख लो, फिर बाद में सोच लेना उसको, मगर पहले दाढ़ी रख लो। मैं भी यही चाहता था, एक नहीं संभाली जाती, 2 कौन संभालेगा। मैं भी यही चाहता था कि झगड़ा हुए बगैर ही ये काम हो जाए। वहां कोई हसद नहीं, ला यतहासदून ला यतबागदून ला यतदाबरून कल्बुहुम कल्बु रजुलिन वाहिद। हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। तमाम जन्नत वालों का दिल ऐसा होगा जैसे एक आदमी का दिल। जो मेरा दिल है, मेरा दिल मेरे हक में तो चलेगा ना, मेरा दिल मेरे खिलाफ क्या चलेगा, मेरे हक में तो चलेगा। पूरे जन्नत वालों के कुलूब ऐसे हैं जैसे एक आदमी का दिल, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फितन नहीं, कोई फसाद, मोहब्बत अल्फत कायम अल्लाह ताला कर देगा। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन ग़िल, अल्लाह ताला अंदर से खोट पहले निकाल के बाहर फेंक देगा। जाओ भाई मौज करो, मजे करो। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये भी मसला है हल हो, वो भी मसला है कि मिल जाए, लेकिन उसका रास्ता हमने गलत इख्तियार क्यों। एहतजाज, मुजाहरे, स्ट्राइकिंग, ये रास्ता नहीं है। तौबा पे आना पड़ेगा, मस्जिद की दौड़ लगाएं, तिजारतों में से हराम को निकालें, झूठ को निकालें, सूद को निकालें, खयानत को निकालें, बदयान को निकालें, घरों से सारी सुन्नत के खिलाफ जो जिंदगी है उसको तौबा पे आना पड़ेगा, मस्जिद की दौड़ लगाएं, तिजारतों में से हराम को निकालें, झूठ को निकालें, सूद को निकालें, खयानत को निकालें, बदयान को निकालें,
گھروں سے ساری سنت کے خلاف جو زندگی ہے اس کو باہر نکالیں. اللہ تعالیٰ کا صرف وعدہ ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تمہارے اوپر سے بھی رزق گرے گا, تمہارے قدموں سے بھی رزق نکلے گا. فتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تم پر زمین آسمان کی برسوں کے دروازے میں کھولوں گا. جب میں کھولوں گا تو پھر اسے بند کوئی نہیں کر سکتا. بھائی اس زندگی کو سیکھنا پڑے گا. اب توبہ توبہ سے نہیں ہوتی, میری توبہ یا اللہ توبہ, اللہ توبہ اللہ توبہ, اس کو توبہ نہیں کہتے. پوری زندگی بدل جائے, اللہ کے حکم پر آ جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترتیب پر آ جائے, اس کا نام توبہ ہے. کوئی طریقہ, کوئی عمل, کوئی اجتماعی انفرادی زندگی کی ترتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی سے ہٹی نہ ہو. ایک سنت کی بھی طاقت اور قیمت ہے. یہ کپڑا نا, اس میں سے ایک دھاگا کم کر دیا جائے تو سارے کپڑے کی قیمت بدل جاتی ہے, کوالٹی بدل جاتی ہے. ایک بوری کھاد فصل کو کم دی جائے تو ساری فصل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. ایک ووٹ کم پڑ جائے تو جیت ہار میں بدل جاتی ہے. ایک نمبر کم آ جائے تو 5 فیل میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک گریڈ اوپر نیچے ہو جائے تو کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. ایک سنت کے چھوڑنے سے بھی بہت کچھ ہو جائے گا قیامت کے دن. اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی کے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, جان کی قسم کھائی ہے تو جس کی جان کی قسم اللہ کھائے وہ جان کتنی قیمتی ہوگی, اس جان سے نکلا وہ عمل کتنا قیمتی ہوگا. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ, نبی کے بول کی اللہ نے قسم کھائی. جس کے بول کی اللہ قسم کھائے اس کا بول کتنا وزنی اور قیمتی ہوگا. تو بول کی ہم نے کیا قیمت لگائی. ایک دفعہ ایک تاجر سے میں نے کہا آپ سچ پر کیوں نہیں تجارت کرتے, کہا گھر ہی خالی ہو جائے گا, تجارت ہی نہیں چلے گی. جس کے بول کی اللہ قسم کھائے اس کے بول کی ہم نے قیمت یہ لگائی ہے. وہ بول کتنا قیمتی ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. وہ نبی کتنا عظیم ہے جس پر اللہ خود درود بھیج رہا ہے اور درود بھیجنے کا حکم دے رہا ہے. اور کسی نبی پر اللہ نے حکم نہیں دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر درود پڑھو یا عیسیٰ علیہ السلام پر درود پڑھو. حضور کے لیے حکم دیا, پہلے اپنے سے ابتدا کی. ان اللہ, صرف میں اللہ نہیں, وملائکۃ, بلکہ میرے فرشتے بھی یصلون علی النبی, اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی اس پر درود بھیجو. اور پھر کتنا اونچا اعزاز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے میرے نبی جو تجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے میں اس پر 10 درود بھیجوں. جس کی قیمت اللہ نے اتنی لگائی ہو, اس کی سنت اتنی سستی ہے کہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. دوائی کھا لو تو بھی ٹھیک ہے, نہ کھاؤ تو بھی ٹھیک ہے. ایک دھاگا نکال لو کپڑے سے تو بھی ٹھیک ہے, نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. ایک نمبر کم مل جائے پھر بھی ٹھیک ہے, زیادہ ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے. کسی کو ایسا کرتے دیکھا دنیا میں؟ تو حضور کی زندگی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ نے اتنا اونچا مقام بخشا ہو. موسیٰ علیہ السلام پر عرش سے تجلی پڑی, عرش کے اوپر 40 سے ہوش نہیں آیا, 40. اور یہاں وجود کے ساتھ پرواز کی ہے, روح کے ساتھ نہیں, وجود کے ساتھ پرواز ہے. ایک حدیث میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے آسمان سجائے جائیں, ہمارے حبیب تشریف لا رہے ہیں. نبیوں سے استقبال کروایا. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا, چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا, پانچویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, ساتویں آسمان پر جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا ہے. 7 نبیوں سے 7 آسمان نبیوں سے استقبال. سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی پرواز ختم, طاقت ختم, قوت ختم. اوپر سے اللہ نے تخت اتارا, تخت پہ اپنے حبیب کو بٹھایا, پھر تخت کو اوپر اٹھایا. اوپر کیا ہوا یہ اللہ کو پتا ہے, اس کے نبی کو پتا, اور کائنات میں یہ علم کسی کو نہیں. تخت اوپر گیا ہے, پردے اٹھتے چلے گئے. آج عرش بھی خوشی سے جھوم جھوم رہا ہے کہ آج میرے دروازے محمد مصطفیٰ کے لیے کھل رہے ہیں. آج تک عرش کے دروازے نہیں کھلے, آج تک نہیں کھلے, کسی کے لیے نہیں کھلے, نہ کھلیں گے. آج عرش پر بھی خوشیاں منائی جا رہی کہ آج محمد مصطفیٰ کی سواری آ رہی. پھر عرش کے اوپر تو کوئی نہیں گیا, کسی کو نہیں پتا. 70,000 پردے ہیں نور کے عرش کے اوپر. وہ پردے بھی اٹھتے چلے گئے اور آپ ان پردوں کو چیرتے چلے گئے اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوئے. اور اس پر اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا بلکہ سامنے کھڑے کر کے فرمایا یا حبیبی ادن منی, میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ, قریب. اس کی سنت تو ڈال دی کوڑے کی ٹوکری میں. عزت کہاں سے آئے گی؟
کامیابی کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ محبتیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ صحت کہاں سے آئے گی؟ عروج کہاں سے آئے گا؟ غلبہ کہاں سے آئے گا؟ جس کے تو فعل غلبہ ملنا تھا اس کو تو چھوڑ دیا، جس کے در پہ عزت تقسیم ہوتی تھی اس کے در کو تو چھوڑ دیا. جب اس کی زندگی چھوڑ دی تو اللہ پاک کی کوئی کسی سے رشتے داری ہے؟ کوئی رشتے داری. اللہ اور بندوں کے درمیان حضور کی ذات واسطہ ہے. جو اس کو اپنا کر پہنچے گا وہ پہنچے گا، باقی سب مردود ہو جائیں گے. قریشی، ہاشمی ہو، پٹھان ہو، سید ہو، راجپوت ہو، کسے باشند. ابو لہب چچا ہے، اللہ نے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا. بلال حبشی غلام ہے، حضور نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اطاعت پر ملے گا، وہ سیکھنی پڑے گی. ہم نے سیکھا کوئی نہیں. تو اس تبلیغ کوئی تحریک نہیں ہے، جو کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، جو کوئی الگ مذہب نہیں ہے، یہ کوئی الگ عقیدہ نہیں ہے. ہر مسلمان توبہ کر کے اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہو جائے، یہ اس بات کی محنت ہے. یہ اسلام کی محنت ہے، کسی مسلک کی محنت نہیں ہے. آج تک مسلک کی محنت ہو رہی ہے، مسلکوں کی. یہ ہمارا مسلک اور ہے، آپ کا اور ہے. ارے بھائی اسلام کی دعوت ہے، مسلک کی دعوت نہیں ہے. اگر یہ حنفیت کی دعوت ہوتی تو صرف حنفی تبلیغ میں آتے، عرب کوئی نہ آتے. عرب عجم کو اللہ نے باندھ کے بٹھا دیا. یہ نبی کی دعوت ہے، نبی کی محنت ہے. اردو میں بیان ہو رہا ہے، عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے. پیمنٹ کے اجتماع پر میرے ذمہ ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان کی، ہیڈ فون لگا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. 17 زبانوں میں ترجمے ہو رہے تھے اجتماع پر. 17 زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں. ان کو ہم لے آئے، یہاں میں ان کو ٹکٹ بھیجے تھے، ان کو دعوت نامے بھیجے تھے. اللہ کھینچ کے لا رہا ہے. لاہور سے بڑے تاجر ہے، تبلیغ کے بڑے مخالف تھے. ان کو گھیر گھار کے دعا پہ، دعا میں تو شریک ہو جاؤ، دعا میں کیا انکار ہے، مگر چلو دعا میں چلتے ہیں. جب مجمع دیکھا کہنے کے اتنے بڑے مجمع کو باطل پہ کوئی نہیں اکٹھا کر سکتا، اتنے بڑے مجمع کو باطل پہ کوئی نہیں اکٹھا کر سکتا. مجھے غلط فہمی، ابھی بات نہیں سنی، سب مجمع کو دیکھا ہے. مگر بتاؤ اس کو کون لائے؟ ہم لائے. اور اجتماع کے 3 دن ایسے ہیں کہ جو ایک دفعہ آئے اسے اگلے سال نہیں آنا چاہیے. غبار، گرد، مٹی، کھانے کا ڈھنگ کوئی نہیں، پینے کا ڈھنگ کوئی نہیں، سونے کا ڈھنگ کوئی نہیں. ٹوائلٹ پہ اتنا رش چڑھا ہوا ہے، نماز مشکل، سونا مشکل، چلنا مشکل. اور مجمع اس سال 10 مربع میں ٹینٹ لگا ہوا تھا، 250 ایکڑ چھپا ہوا تھا، 250 ایکڑ چھپا ہوا تھا. اور اگلے دن اس میں کوئی جگہ نہیں تھی، پہلے دن ہی سب پیک ہو گئے. اس کو کون لا رہا ہے؟ کوئی تحریک نہیں لا سکتی اتنے بڑے مجمع کو، کوئی فرقہ نہیں لا سکتا، کوئی مسلک نہیں لا سکتا. حضور کی محنت لا سکتی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے جو قلوب کو کھینچ کے لا رہی. یہ تعصب سے اوپر ہو کر ہے، علاقائیت سے پاک ہو کر، لسانیت سے پاک ہو کر، وطنیت سے پاک ہو کر، مسالک سے اوپر ہو کر ہے. اسلام کی دعوت ہوگی تو اسلام چلے گا. اسلام کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کی عظمت بٹھائی جائے دلوں میں، اپنے اندر اوروں کے اندر. رسالت کی عظمت بٹھائی جائے اپنے اندر اوروں کے اندر. یہ اسلام کی محنت ہے. آخرت کی عظمت بٹھائی جائے، جنت کے شوق لگ جائیں، دوزخ کے خوف لگ جائیں، جنت کے ولولے ہوں، جہنم کے تذکروں سے رونگٹے کھڑے ہوں. یہ اسلام کی محنت کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اندر میں بڑھتی چلی آ رہی ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق بڑھتا. دین کی محنت اس محنت کو کہتے ہیں کہ جس محنت کے کرنے سے اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے، حضور کا تعلق بڑھتا چلا جائے، جنت کا شوق بڑھتا چلا جائے، دوزخ کا خوف بڑھتا چلا جائے. وہ محنت اسلام کی محنت کہلاتی ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، اسلام کی محنت ہے. ہر مسلمان کے ذمہ ہے، چاہے وہ کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، نام لکھائے یا نہ لکھائے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ماننے والا ہے اس کے ذمہ ہے ساری کائنات میں اللہ کے پیغام کا پہنچانا سنانا. جماعت نہیں. اگر ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی. اگر ہم حضور کو عالمی نبی ماننے والے ہیں تو سارے عالم میں ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، یہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھو. نہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھ اور سارے عالم کو بھی دیکھ. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. نبوت کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی. اگر ہم حضور کو عالمی نبی ماننے والے ہیں تو سارے عالم میں ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بیوی بچوں کو دیکھو،
یہ بنی اسرائیل کا مذہب ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، نہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھ اور سارے عالم کو بھی دیکھ. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کوئی آسٹریلیا میں بھی کفر پہ مر جائے تو مجھے درد اٹھے کہ ہائے وہ کفر پہ کیوں مر گئے. یہ میرا درد ہے. دیکھو میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ آنکھ آج کتنی بیکار ہو گئی کہ یہاں سے آنکھوں اس لیے نہیں نکلتا کہ آج کتنے گمراہی میں مر گئے. کبھی ہم روئے اس پر کہ اللہ آج اتوار کے دن کتنے ہیں جو شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، چوری کرتے مر گئے، ڈاکے ڈالتے مر گئے، اور میں ان سے توبہ نہ کروا سکا، مجھے معاف کر دے. آج کتنے یہودی، کتنے ہندو، کتنے سکھ، کتنے عیسائی کفر پہ مر گئے اور ہمیشہ کی دوزخ کا شکار ہو گئے. اے اللہ میں انہیں تیرے دین پہ نہ لا سکا، مجھے معاف کر. ساری رات جو حضور روتے تھے کس پر روتے تھے کہ میرے گناہ معاف کر دے. جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو وہ اس لیے روئے گا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. جس کی اولاد جنت کی نوجوانوں کی سردار ہو، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ. جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، جس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، جس کے لیے خود اللہ کا اعلان کہ جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، میرا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا. وہ اپنی جنت کے لیے روتے تھے یا اپنے بچوں کے لیے روتے تھے. ساری انسانیت کے لیے ساری رات روتے 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 سینہ پھٹنے کو وجہ پر. اور یہی رونا صحابہ کو سکھایا ہے. ہم میں کوئی دیندار ہے اتنا تو روتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے. یہ رونا کہ اللہ سارا عالم کہاں جا رہا ہے. اپنا بچہ بگڑے تو رو رہے ہیں. اب اللہ کا فرمایا نا کتنی گراوٹ ہے. اپنا بچہ بگڑ جائے روئے جا رہا، ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا، ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا، اور سارے محلے کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں روتا. پکا نمازی سلام پھیر کر پیچھے دیکھے میرا بچہ نماز میں آیا کہ نہیں آیا. اور 500 بچے اس محلے میں ہیں، ان کا درد نہیں اٹھتا کہ وہ کیوں نہیں نماز میں آئے. جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے اسے یہ درد اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنی پڑے گی. جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے اور سارے عالم کا نبی مانتا ہے اسے ہر کالے گورے کا درد اپنے اندر لینا پڑے. حکم ابن قیسان یمامہ کے سردار گرفتار ہو کے آئے، آپ نے دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، پھر دعوت دی، پھر انکار کر دیا، پھر دعوت دی، پھر انکار کر دیا. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں گردن اڑا کے اس کو پہنچا دوں دوزخ میں. نہیں اسلام لائے گا، یعنی اسلام لائے گا. آپ خاموش رہے، سو دعوت دیتے رہے. اتنی منتیں کی تو مسلمان ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا اگر تیری مان لیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا. حضرت وحشی جو حضور کے چچا کے قاتل، سب سے محبوب چچا حمزہ، سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کے سردار، ایسا روئے کہ اللہ کو تسلی دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا. ہچکی لگ گئی روتے روتے، آپ ہچکیاں لگ گئی. ان کی لاش دیکھی ٹکڑے ٹکڑے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبریل علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ اسد اللہ واسد رسول. حمزہ اللہ کے رسول کے شعر ہیں، آپ خاموش ہیں، روئیں نہیں، غم نہ کریں. 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس کی 70 نماز جنازہ پڑھی ہو. 70 دفعہ نبی نے نماز جنازہ پڑھی، حضور نے. یعنی جنازہ آپ کا پڑھا جاتا تھا، جنازہ آتا تھا، اس کا جنازہ پڑھا جاتا تھا، پھر اٹھا دیا جاتا تھا، پھر دوسرا آتا تھا، پھر تیسرا آتا تھا، پھر چوتھا آتا تھا. 70 بار. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 جنازے رکھے گئے لا کر، لیکن ہم سے حمزہ کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا. وہ پڑھا رہا ہے. اچھا چپ ہو گئے. جب مدینے میں پہنچے تو دائیں بائیں گھروں سے رونے کی آواز آئی. انصار شہید ہوئے تھے زیادہ، تو مہاجرین منتقل ہوئے تھے، ان کے بھی رونے دھونے. لیکن بنی ہاشم میں سے ابھی کوئی مدینے آیا نہیں تھا ہجرت کر کے، سوائے حضرت حمزہ کے، حضرت علی کے. باقی سارے بنو ہاشم تو مدینے مکے میں تھے. آپ کا خاندان نہیں تھا مدینہ منورہ. تو آپ نے ایک آہ بھری اور آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اما حمزہ تو فلا بوا کی الا، سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا کا رونے والا ہی کوئی. حضرت سعد بن عبادہ کو پتا چلا تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو ارشاد فرمایا جاؤ جا کر حضور کے در پہ بیٹھو رو. ابھی رونا منع نہیں ہوا تھا، بین کرنا. تو ساری عورتیں اکٹھی ہو کر جب رونا شروع کیا تو آپ نے آ کر گھر بھیجا. اس وحشی کو جو آپ کے چچا کا قاتل ہے نا، آپ نے ایک پیغام بھیجا کہ مسلمان ہو جائے تو بھی جنت میں چلا جائے. اندازہ لگا کتنا درد و غم ہے. یہاں تو ایک مسجد کے نمازی آپس میں بات نہیں کرتے، آپس میں نہیں بولتے. بات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اللہ چچے کے قاتل کو پیغام جا رہا ہے مسلمان ہو جائے نجات پا جائے گا. کہنے کا میں مسلمان ہوں کہ کیا کروں؟ کفر بھی کیا، شرک بھی کیا، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا. پھر رب کہتا ہے جو یہ کام کرے گا دوزخ میں جائے گا. تو دوسرا پیغام بھیجا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل کرے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو میں ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. تو کہنے لگا توبہ کروں، ایمان لاؤں، عمل کروں، بڑی سخت شرطیں ہیں. هل تجد لی من رخصۃ، کوئی آسان راستہ بتا سکتے ہو؟
یہ ذہن میں رہے کہ کس سے بات ہو رہی نا، چچا کا قاتل ہے. پھر آپ نے تیسرا پیغام بھیجا، ہاں میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک نہیں بخشوں گا باقی جسے چاہوں معاف کر. تو پر کہنے لگا جسے چاہے معاف کرے، مجھے نہ کیا تو کیا فائدہ، کوئی اور ہے تیرے پاس تیرے رب کا پیغام. تو چوتھا پیغام بھیجا کہ ہاں میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. کہنے لگی ٹھیک، یہ پیغام رسانی ہے، ٹیلی فون پہ بات نہیں ہو رہی، پیغام رسانی ہو رہی. وہ طائف میں یا مدینے میں ہے. پھر وہ آیا منہ چھپایا تھا اپنے پگڑی کا، یوں چہرہ چھپا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں. آپ ایسے کل جھکا کے بیٹھے تھے مسجد میں، آیا اور ایک دم چہرے سے کپڑا ہٹایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ جو پڑا زور سے، چہرہ کھلا. صحابہ نے دیکھا ایک دم اٹھے قتل کرنے، تلواریں کھینچ، یا رسول اللہ بیٹھی اور پیچھے اسلام اور رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا مسلمان ہونا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے فرمایا اواشی انت تو ہی بیٹھی ہے؟ کہ جی ہاں. کہو بیٹھو، سامنے بیٹھا ہے. کافر کیسا قتل تھا عنی، اچھا یہ تو بتا تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ 7 سال گزر چکے ہیں، غم نہیں بھولا. پھر انہوں نے قصہ سنایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ بھلا کرے جب تو آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. دیکھتے ہوئے جس کو غم تازہ ہو جائے اس کی بھی جنت کا سامان کیا. اب ویشی رضی اللہ عنہ ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ ہر صحابی جنت ہے گئے. تو بھائی تبلیغ ایک محنت ہے ختم نبوت والی، جس کے 2 جز ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ دین کو سیکھے، چاہے وہ حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، اہل حدیث ہے. دین کو سیکھے، اللہ کی عظمت کو سیکھے. پڑھنے سے نہیں آتی، رسالت کی عظمت کو سیکھے، نمازوں کو سیکھے. ایسی نماز پڑھنا سیکھنا پڑے گا کہ اللہ اکبر کے بعد پر کسی کا دھیان نہ آئے. یہ خالی پڑھنے سے نہیں آئے گی، اس کو محنت کا موضوع بنا کر سیکھنا پڑے گا کہ جب میں اللہ اکبر کہوں پھر بعد میں مجھے کسی کا خیال نہ آئے. یہ محنت سے سیکھنا پڑے گا. اور اس کی پوری محنت ہے کہ اللہ کے تذکرے کرے، جنت کے تذکرے کرے، حضور کے تذکرے کرے، آخرت کے تذکرے کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کرے، بازار میں چلتے ہوئے نظر کی حفاظت کرے، پھر جا کے نماز ٹھیک ہو. ایسی تھوڑی نماز ٹھیک ہو جائے گی کہ نظر آوارہ ہو اور نماز ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. قرآن کی تلاوت نہ ہو، تنہائی کا رونا دھونا نہ ہو، نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اللہ کا تذکرہ نہ ہو، جنت کا تذکرہ نہ ہو، حضور کا تذکرہ کوئی نہ ہو، نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ کلمے کی وجہ سے ہمارے دل میں ہے. معاملات کو ٹھیک کرے، شادی بیاہ کو ٹھیک کرے، لین دین کو اپنی محنت کرے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات غلط ہے کہ پہلے اپنوں کو ٹھیک کرو پھر اوروں کے پاس جاؤ. مکے والے منکر تھے، اب مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے. اب نے چچا نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ نے اوروں کو دعوت دی ہے. بنو ہاشم تو آخر میں مسلمان ہوئے نا، لیکن آپ قریش کو دعوت دے رہے ہیں. قریش نے ٹھکرا دیا، بنو حنیفہ کو دعوت دے رہے ہیں، عوف کو دعوت دے رہے ہیں، غطفان کو دعوت دے رہے ہیں، ذکوان کو دعوت دے رہے ہیں، بنو حنیفہ کو دعوت دے رہے ہیں. تمام قبائل عرب کو آپ ان کے خیموں میں جا کر دعوت دے رہے ہیں. اور وہ آگے یہ تانا دیتے ہیں پہلے اپنی قوم کو تو سنبھال لے پھر ہمیں آگے تبلیغ کرنا. پہلے اپنی قوم کو تو سنبھال لے پھر ہمیں تبلیغ کرنا. اور آپ اس کو سن کر پھر بھی دعوت دے رہے ہیں. تو مکے والوں نے نہیں مانا، مدینے چلے گئے. مکے والوں نے نہیں مانا، طائف چلے گئے. طائف والوں نے نہیں مانا، مدینے چلے گئے. مدینے والوں نے منافقین مدینے میں موجود ہیں، کیسر کو خط بھیجا، کسرا کو خط بھیجا، یمن خط بھیجا، نجران خط بھیجا، مسقط خط بھیجا. اس ساری ریاستوں میں خطوط بھیجے ہیں کہ تم سارے مسلمان ہو جاؤ. تو کلمہ پڑا ہے، دین پہ چلنا سیکھنا ہے، ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے. پھر عالمی نبی مانا ہے تو سارے عالم میں کام کرنا ہے، صرف لاہور میں نہیں. اس مالک کا کیا نام ہے؟ گلشن غازی میں نہیں، صرف اس میں نہیں، اس میں بھی کرنا ہے، اپنے ملک میں بھی کرنا ہے اور سارے عالم میں کرنا ہے. بیعت و وقت اس کی ترتیب قائم کریں. بھائی اپنے گھر پر بھی محنت ہو، محلے پر بھی محنت ہو، بازار پر بھی محنت ہو، ملک میں بھی محنت ہو اور ساری دنیا میں محنت ہو. اس ترتیب کو بھائی سیکھنے کے لیے کہتے ہیں وقت لگایا جائے. یہ خالی باتوں سے نہیں آتا، دل بدلنے کے لیے محنت ہے. اور جب دل بدلے گا تو 3 نشانیاں دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا کہ میرا دل بدلا ہے کہ نہیں بدلا. اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو پھر جنید بغدادی بھی ٹھیک نہیں چلا سکتا. دل بدلنا پڑے گا. نبی سے زیادہ نظر کس کی ہوتی ہے بھائی؟ نبی سے زیادہ ایک نظر سے بیڑے پار ہو گئے. پر بھی محنت ہو، ملک میں بھی محنت ہو اور ساری دنیا میں محنت ہو. اس ترتیب کو بھائی سیکھنے کے لیے کہتے ہیں وقت لگایا جائے. یہ خالی باتوں سے نہیں آتا.
دل بدلنے کے لیے محنت ہے. اور جب دل بدلے گا تو 3 نشانیاں دیکھ لینا, پتہ چل جائے گا کہ میرا دل بدلا کہ نہیں بدلا. اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو پھر جنید بغدادی بھی ٹھیک نہیں چلا سکتا. دل بدلنا پڑے گا. نبی سے زیادہ نظر کس کی ہوتی ہے بھائی؟ نبی سے زیادہ ایک نظر سے بیڑے پار ہو گئے. نبی سے زیادہ کسی کی نظر ہو سکتی ہے؟ ابو جہل کا بیڑا کبھی پار ہوا؟ کتنی نظر حضور کی پڑی, ابو لہب پر کتنی حضور کی نظر پڑی, بیڑا پار نہیں ہوا. کیوں؟ زمین بھی صحیح ہو اور بیج بھی صحیح ہو اور محنت بھی صحیح ہو تب جا کے وہ درخت بنتا ہے. بیج بھی کھوکھلا ہو تو زمین کیا کرے گی اور محنت کیا کرے گی؟ طلب ہو, محنت ہو, اللہ ہدایت سے درخت پھل لگا دیتا ہے. طلب ہو, محنت ہو, پر نظر کام کرتی ہے. وہ محنت کرنی پڑے گی. ہر مسلمان اس محنت کو سیکھے. پھر آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, پھر آپ آخری نبی ہیں اور آپ عالمی نبی ہیں, لہٰذا آپ کا پیغام لے کر سارے عالم میں پھریں. اس کو سیکھنے کے لیے بھائی 4 مہینے لگائیں, 40 دن لگائیں, مہینے میں 3 دن لگائیں, سال میں 40 دن ہیں, ایک دفعہ 4 مہینے لگا لیں, 4 مہینے لگ جائیں اور دنیا میں پھریں. سارا عالم اللہ نے اپنے فضل و کرم سے 1980 سے میں رائمنڈ میں دیکھ رہا ہوں, کوئی مہینہ خالی نہیں ہے. سال کے 12 مہینے, ہر مہینے میں 6 بر اعظم کے مسلمان یہاں موجود رہتے ہیں. ایک آدمی آیا کہ نہیں یہاں تو نہ چٹائی ڈھنگ کی نہ عمارت ڈھنگ کی, لوگ کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ ہم کہتے چٹائی کی بنیاد اور عمارت کی بنیاد سے دعوت ہی نہیں ہے, ختم نبوت کی بنیاد سے دعوت ہے جو خود کھینچتی ہے. دوائی اس کے لیے بتاؤ. تو میرے بھائیو, یہ تھوڑی سی نقل و حرکت ہوئی ہے جس کو اللہ نے اتنا بڑا وجود بخشا ہے. بھائی ہم بھی نیت کر لیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخش. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے ذوق پر رحم فرما, ہماری کمیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, جو غلطی سے ہوئے وہ بھی, جو جان بوجھ کے ہوئے وہ بھی. اے اللہ ہمارے ساتھ تخفیف کا معاملہ فرما, سہولت و آسانی کا معاملہ فرما. اے اللہ تو جانتا ہے ہم کچے مسلمان ہیں, کمزور مسلمان ہیں, آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ چاروں طرف سے اغیار میں گھرے ہوئے ہیں, شیطان بھی دشمن, اعدائے اسلام بھی دشمن, اور اسلام کی شکل میں اسلام کے دشمن. اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قدم پر ایمان کے ڈاکو, ہر قدم پر ایمان کو بگاڑنے کے نقشے, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان فضاؤں کو بدل دے اور ہر طرف ایمان کی ہوا چلا دے. اے اللہ جیسے ہم تیری نافرمانی کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی فرما برداری بھی دکھا دے. اے اللہ ہم نے آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے, ہمیں اس کی آبادی بھی دکھا دے. ہم نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے, ہمیں اس کی زندگی بھی دکھا دے. اے اللہ ہم نے تیرے دین والوں کی ذلت دیکھی ہے, ہمیں ان کی عزت بھی دکھا دے. اے اللہ باطل پہ ہاتھ ڈال دے. اے اللہ تو اس کی قوت کو توڑ دے, اس کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دے. تیرے لیے آج کا باطل ہو یا پہلی صدی کا باطل ہو, تیرے لیے برابر ہے. تلوار کی طاقت ہو یا ایٹم کی طاقت, تیرے لیے برابر ہے. اے اللہ تو باطل کو ختم کرنے کا ارادہ فرما. تیرا ارادہ ہوگا تو یہ ختم ہوگا, نہ ہمارے چاہنے سے ہو سکتا ہے نہ ہماری محنت سے ہو سکتا ہے. یا اللہ ہم بھی مخلوق ہیں, ہماری محنت بھی مخلوق ہے, نہ ہم سے کچھ ہوگا نہ ہماری محنت سے کچھ ہوگا. جو ہوگا تیرے چاہنے سے تیرے ارادے سے ہوگا. یا اللہ تو ہدایت کا ارادہ فرما لے, عرب و عجم کے لیے, کالے اور گوروں کے لیے. اے اللہ یہود و نصارہ کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرما, ہندو سکھ عیسائیوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما, مشرک دہریے کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرما. اے اللہ پوری دنیا میں ایمان کی ہوا چلا دے. اسے گمراہی کی ہوائیں چلی ہوئی ہیں, اے اللہ ان کے رخ پھیر دے اور ایمان کی ہوا چلا دے, ایمان کی ہوا چلا دے, تقوی کی فضا بنا دے, پاک دامنی کی فضا بنا دے. ہماری جان کی بھی حفاظت فرما, ہماری عزت کی بھی حفاظت فرما, ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان کے خون کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ کبھی یہ مسلمان تجھے بہت پیارا تھا, اے اللہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہم تیری نظروں سے گرے, تیری نظروں سے گرے, تیری بارگاہ سے گرے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. جس گناہ کی وجہ سے تیری نظروں سے گرے تو اس گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں اپنی بارگاہ میں اونچا کر دے, دنیا میں بھی اونچا کر دے, آخرت میں بھی اونچا کر دے. نہ ہم دنیا کا دکھ سہ سکیں نہ آخرت کا سہ سکیں. اے اللہ دنیا کے دکھوں سے بھی نجات دے, آخرت کے دکھوں سے بھی نجات دے. چاروں طرف سے دکھوں نے گھیرا ہے, پریشانیوں نے گھیرا ہے. کوئی اولاد میں پریشان, کوئی بیوی میں پریشان, کوئی خامد میں پریشان, کوئی ماں باپ کی وجہ سے پریشان, کوئی حکومت کی وجہ سے پریشان, کوئی معیشت کی وجہ
سے پریشان, کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان, چاروں طرف سے آندیاں ہیں جنہوں نے گھیرا ہوا ہے, لپیٹا ہوا ہے. اے اللہ تیرے لیے ایک امر کن سب امور کو سلجھا دے گا. اے اللہ تو اپنے امر کن کو متوجہ فرما دے, ہمیں مصائب سے نکال لے, ان گھٹاؤں کو ہٹا دے. اے اللہ رحمت کے بادل اٹھا, محبت و الفت کی بارشیں برسا, نفرتوں کو ختم فرما, عداوتوں کو ختم فرما. اے اللہ پیار محبت کی فضا قائم فرما دے. اے اللہ مسلمان کے خون کو اے اللہ تو قیمتی بنا دے, قیمتی بنا دے. مسلمان کا خون بہانے پہ آیا ہوا ہے, بھیڑ بکری سے زیادہ یہ خون سستا ہو گیا. اے اللہ تو مسلمان کے خون کو قیمتی بنا دے. جس وجہ سے ہم بے کمت ہوئے وہ وجہ ہم سے دور فرما دے, جس وجہ سے ہم پہ عذاب آئے وہ وجہ ہماری دور کر دے. اے اللہ ہم بری نہیں ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں, ہم بری ذمہ نہیں ہیں, ہمارے ذمہ بڑے قصور ہیں, ہم طاقتور نہیں ہیں, ہم تجھ سے لڑ نہیں سکتے. اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے تیری بارگاہ میں توبہ مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. تو ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو اگر ہمارا ہے تو پھر کسی چیز کا غم نہیں, اگر تو نے ہی ساتھ چھوڑ دیا, اے اللہ تو ہی پرایا بن گیا, تو یہ جہان ملا تو کیا ملا اور گیا تو کیا گیا. اے اللہ اگر تو ہی ناراض ہے تو اس جہان کے آنے سے بھی نہ کام بنے گا, نہ جانے سے کچھ کام بنے گا. تو راضی ہو جا. اے اللہ ہم نے تجھے راضی کرنا اپنا مقصد نہیں بنایا, تو ہمیں معاف فرما دے. ہم نے تیرے حبیب کی زندگی کو اپنانا مقصد نہیں بنایا, تو معاف فرما دے. اس دل میں ہزاروں بت بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں محبتیں اس دل میں آئی ہوئی ہیں. اے اللہ یہ دل تیرا عرش تھا, اس میں تو آتا تھا, یہ تیرے لیے تھا, یہ تیرے غیر سے بھر گیا, گندگی غلاظت سے بھر گیا. اے اللہ اپنے لیے تو ہم میلا کپڑا اتار دیتے ہیں, تیرے لیے گندا دل لیے پھرتے ہیں. اے اللہ ہم گندے ہو کر گندگی برداشت نہیں کرتے, تو پاک ہو کر گندگی کیسے برداشت کرے گا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل دھتکارے جا چکے ہیں, یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس میں تو آئے, یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس میں تیری محبت آئے, یہ دل اس قابل نہیں کہ اس میں تیرے نبی کی محبت آئے. اے اللہ پر تو چاہے تو آن کی آن میں صاف کر دے, ہمیں بھی تو وہ. اے اللہ ہماری بھی کیا زندگی ہے, سال ہر سال گزر گئے, ایک سجدہ تجھے محبت میں نہ کر سکے, ایک سانس تیری محبت میں نہ گزار سکے. آج تک تیری محبت میں ایک آنسو نہ نکل سکا, تیری یاد میں کبھی نیند خراب نہ ہوئی, تیری یاد میں کبھی خوابگاہ. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, نجد تبلیغی مرکز, مدنی مسجد.